الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذات محياه وتاتت الأوالم بطيب ذكري ورأيه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا بزرگان ملت، مائیں بہنوں، اللہ جل شانہ و من والہ کا بے انتہا شکر ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ بے پایاں کرم ہے رب العالمین کا اس پرآشوب زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظما سے سرفراز کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے آج ہم کو قرآن اور مسلمان کے عنوان سے یہاں ہمیں جمع فرمایا۔ دوستو، مولانا سیکرٹری صاحب نے یہ جلسے کو بلایا ہے، ہم سب کو دعوت دی، اس لیے ہم سب حاضر ہیں۔ یہ ان کی محنتیں اور کوششیں کاوشیں ہیں، قوم کا درد ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب کیا ہے اور ہم کیا ہے، یعنی قرآن کیا ہے، مسلمان کیا ہے، یہ معلوم ہونا، اس لیے انہوں نے ہم سب کو بلایا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جس عنوان سے ہمیں بلایا ہے ہم کو توفیق دے، نصیحت دے اور ہمیں اپنے ایمان سے، عمل سے مالا مال کرے اور ان کو بھی جزائے خیر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب بہت زمانے سے وہ قریب ہیں اور وہ ہم سے محبت رکھتے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک بات چلتے چلتے کہہ دی، وہ یہ کہ حضرت ہر سال جو حج کو جاتے ہیں، چونکہ یہ بات انہوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، اس لیے کہہ دیا۔ یہ تو بات تو کہنے کی نہیں تھی، مگر کیا کریں، محبت ہے ان کو اس لیے کہہ دیا۔ مگر میرے لیے میں یہ بات بتاتا ہوں، وہ یہ
دیکھیے دوستو، اللہ تعالی کو اپنے گھر بلانے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں، اپنے بندے کو اپنے گھر بلانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر شرط یہ ہے ان سے اگر گٹھ جوڑ کر لے تو اپنے گھر کو بھی بلا لیتا ہے۔ بات ایسی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں بارہا ہر سال یہ نیت کرتا ہوں، سب تو یہ نیت کرتے ہیں کہ ہر سال اے اللہ ہم کو حج کو بھیج، حج کو بھیج، حج کو بھیج۔ بارہا یہ نیت کرتا ہوں اے اللہ مجھ کو حج کو مت بھیج، مجھ کو حج کو مت بھیج۔ مگر آپ بولیں حضرت یہ تو نئی بات بولی ہے۔ بات یہ ہے کہاں یہ آنکھ برداشت کرے ان کے گھر کو دیکھنے، کہاں وہ جلووں کو یہ آتاب لا سکے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہم تو پردے میں ہی رہنے دو، اپنے گھر کو بلا کے جو ہے آپ جو نوازتے ہیں یہ آپ کا کرم ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں مجھے مت بلائیے، بس ہے یہ ایک عمر میں ایک مرتبہ حج ہے، آپ ہی فرما دیا، لہذا اب میرے لیے حج کافی ہے۔ مگر ایک نئے انداز سے پھر بلاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں حج کو جانے کے لیے، وہ نہیں جاتے، میں نہیں جانے کی دعا کرتا ہوں تو میرے کو بلاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے سمجھ میں معلومہ بات کچھ بھی نہیں، ہم ان کا کام کرتے ہیں، انہوں ہم کو نوازتے ہیں، بات اتنی ہے، اس کے سوا کچھ۔ بہر صورت یہ ان کی نوازش ہے، یہ بندے بے دام کا کیا مقام ہے۔ اب ہماری حقیقت تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حقیقت کو اپنے کلام میں واضح فرما دیا، کھول کے بتا دیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ، جو انسان اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آتا، یہ کلیہ ہے۔ جو بندہ اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا اور اپنی حقیقت کو نہیں دیکھتا وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ راندہ گیا بارگاہ خداوندی سے وہ، دھتکارا گیا بارگاہ خداوندی سے وہ جو اپنی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ حق تبارک و تعالی نے ہماری حقیقت بتا دی کہ تم کون ہے، پہلے اس کو غور سے دیکھو۔ حق تعالی نے کہا اے انسان تو اپنی پیدائش کو پلٹ کر دیکھ کہ میں نے کس چیز سے تجھے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے تو ساری اکڑ پھونک ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ جیسا کہ ایک پرندہ ہے، جانوروں میں ایک پرندہ ہے، اس کو مور کہتے ہیں۔ ایک پرندہ ہے اس کو مور کہتے ہیں، اور بڑا پاک پرندہ ہے، اسی لیے کہ اس میں جفت کی کیفیت نہیں ہے، وہ نر مادہ ملتے نہیں، حالانکہ نر بھی ہے مادہ بھی ہے، وہ نر مادہ ہے مگر اس میں جو ہے ملتے نہیں، ان کو جفت کی کیفیت نہیں ہے۔ پھر انڈے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی ایک کیفیت اللہ تعالی نے یوں رکھی کہ مور کو ایک سزا دی اللہ تعالی نے، وہ اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اپنے باپ کو علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ہم انہی کی اولاد ہیں، باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت میں پیدا کیا اور جنت میں رکھا، لیکن ہمارے باپ کا جو دشمن تھا وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ ظاہر ہے جو باپ کا دشمن ہو بیٹا کا بھی دشمن ہوگا، تو ہمارے باپ کا دشمن جو ہے وہ
باہر تھا. جب تک باپ سے ہمارے دشمنی نہیں ہوئی وہ بھی جنت میں جاتا اور آتا تھا. لیکن جب ہمارے باپ سے یعنی آدم علیہ السلام سے دشمنی ہوئی تو اس کو جنت میں آنا جانا بند کر دیا گیا. دشمن انسان کو جنت میں جانے کا سب تو بولتے ہیں دشمن رسول کو جنت میں نہیں جائیں گے، مگر دشمن انسان کو اللہ نے جنت میں نہیں بھیجا. سمجھ میں آئی نا بات؟ انسان کا جو دشمن ہوتا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اس واسطے ہے وہ ظالمو تم خوب سمجھو، تم انسانوں پر ظلم کرتے ہو، تم کو جنت کبھی نہیں ملی. ظالم کبھی بخشا نہیں جائے گا. تو ہمارے باوا آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو دشمن ہے جنت میں جانے سے اللہ تعالی نے روک دیا. مگر بڑی چال چلی اس نے. واقعہ یوں ہے کہ کس طرح سے جنت میں جاؤں اور آدم کو جنت میں سے نکال دوں. اس نے بڑی چال چلی، کوشش کیا اندر جانے کے لیے، دربان تو جانے نہیں دیتا. اب اس کے بعد اس نے دوستی کی سانپ سے. یہ جو سانپ ہے نا جس کو انسان دیکھتے ہی پہلے مار دیتا ہے، یہ ہمارے باپ کا دشمن ہے. مدد کیا دشمن کی، اس لیے دشمن کو ہمیشہ منڈی کچلتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ سانپ جو ہے ہمارے باپ کو دشمنی میں مدد کیا، دشمنوں کا ساتھ دیا. دشمنوں کا ساتھ دینے والے کی منڈی کچلا جائے، یہ سزا ہے اس کو. آج تم سانپ دیکھتے ہی فوراً مارتے ہیں، بلکہ اس کی منڈی کچل دیتے ہیں. یہ اس کو سزا ہے. انسان دیکھتے مارتا رہے تو ورنہ کیا بات ہے. ہاں اگر وہ تم کو کچھ گزن پہنچا دے، تکلیف پہنچا دے، اگر مارتے ہیں تو یہ صحیح ہے. لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں پہنچا، اپنا جو ہے وہ سپولا ڈالتا ہے اور چلے جاتا ہے. آپ کو دیکھ کے وہ خود ڈرتا ہے. اور سانپ جو ہے کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرتا تو انسان سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں اس کے باپ کی دشمنی میں مدد کیا ہوں، انہیں کب مجھے بخشے گا. اسی لیے انسان سے بہت ڈرتا ہے. مگر چار اور ناچار وہ جو ہے کیونکہ مجبور جب ہو جاتا ہے تو ڈھس لیتا ہے، ورنہ انسان کو ڈھستا نہیں ہو. لیکن آج کی دنیا تو ایسی ہے، یہ انسان تو پاگل ہے. اس کو معلوم نہیں دشمنوں کی بھی پرستش کر لیتے ہیں. دشمنوں کی بھی پرستش کا تو ہم عالم یہ ہو گیا ہے، خدا کا تو دیوالا ہی نکال دیا. خیر بات تو ادھر جانی نہیں ہے. مجھے یہ کہنا ہے وہ یہ کہ سانپ سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ بھائی مجھے جنت میں ذرا پہنچا دینا، کیونکہ دربار مجھے جانے نہیں دے رہا. یہ بھی سانپ جو ہے جنت کا رہنے والا تھا اور کمینہ جو ہے دشمن کا ساتھ دیا، جنت سے نکال دیا گیا. اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا گیا. کیونکہ اب جتنے انسان جو گناہ کریں گے، جو سانپیں ڈھسیں گے تو جہنم میں اس کو رکھا جائے گا. اور یہ سانپوں کو جو ہے جو لوگ کے گناہگار ہوں گے، سیاکار اور نافرمان ہوں گے اللہ کے، وہ جہنم کے میں ڈالا گیا اور جہنم میں رکھا ان کو سزا دینا. اور جو نافرمان ہوں گے جب خبر میں آئیں گے ان کو ڈھسنا. اس لیے خبر میں سانپ آتے ہیں، جو بولتے ہیں اسی لیے آتے ہیں. خبر میں جو سانپ آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں. اور ایک مسئلہ یہاں یاد آ گیا، وہ تو اکثر لوگ جو ہے خواب میں سانپ دیکھتے تو بڑے گھبراتے ہیں، بڑے گھبراتے ہیں. اعمال کو درست کرنے کے بجائے غلط اعمال اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب سانپ خواب میں آتا ہے، سب کے آتا ہے، جب سانپ خواب میں آتا ہے تو اس کا الٹا عمل کرنا چاہیے. سانپ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں آنے کا مطلب یہ ہے تیری خبر میں آنے والا ہوں. سمجھ میں آیا؟ سانپ کو خواب میں دکھانے کا یہ مطلب ہے، خواب کی یہ تعبیر ہے کہ وہ سانپ جب کسی کو خواب میں نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ خبر میں ہماری آنے والا ہے. سمجھ میں آ؟ اور خواب جو ہوتا ہے وہ آنے والی ساتھ کو دکھلاتا ہے، اس کی اطلاع دیتا ہے، اس لیے خواب ہوتا ہے. ورنہ خواب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے خواب کی؟ انسان سو جانا چاہیے، اٹھنا چاہیے، مگر خواب کی کیا ضرورت؟ خواب بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ تم کو آنے والی ساتھ میں یہ ہونے والا اعمال درست کر لو، اپنے عقائد درست کر لو، ورنہ تم خبر میں جا کے اس کو ڈھسے گا تمہارے کو، اور قیامت تک تم کو جو ڈھستے رہے گا۔ اللہ محفظنا، اللہ محفظنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مال کے جمع کرنے میں بڑا بخیل ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ مال جمع کرتا ہے، مال کا حق ادا نہیں کرتا جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایسا شخص جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو انسان کے مال گن گن کے رکھتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ میرے ہمیشہ کام آئے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یہ حطمہ ایک جہنم کا ایک گڑھا ہے، اس میں جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جب اس کے پاس آتا ہے، زکوٰۃ اس پر جب فرض ہے ادا کر دینا پڑتا ہے۔ اگر مال کی مسلمان زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ مال جب یہ مر جائے گا تو خبر میں سانپ کا تمثل لے کے آئے گا اور اس کے سینے پہ بیٹھے گا اور اپنے پھن سے اس کے منہ کو ڈھستے رہے گا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے، تو یہاں کیوں آیا؟ وہ یہ بولے گا میں تیرا مال ہوں، تو دنیا میں جمع کر کے رکھا، تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا محبوب تو ہے، تو میرا محبوب، میں تیرا محبوب ہوں، اسی لیے میں اب آیا ہوں، سمجھ میں آیا، میں تیرا مال ہوں، میں قیامت تک تجھ کو جو ہے یہ فیض پہنچاتا ہوں۔ اللہ محفظنا، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ دوستو، سرکار دو عالم سب نے فرمایا وہ مال کی جو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، وہ مال جمع کر کے رکھا، اگر چھوڑ کے گیا وہ مال سانپ کا تمثل لے کے قبر میں ڈھسے گا۔ تو یہ سانپ جو ہے یہ سزا کے لیے رکھا گیا، اسی لیے سانپ بھی جو ہے پناہ مانگتا ہے اللہ سے، اے اللہ میں نے کتنا قصور کیا ہے، مجھے انسان کو سزا دینے سے بچا۔ دیکھیے مگر کیا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کے لیے سانپ سے عذاب دیتے ہیں۔ جہنم میں بھی بڑے بڑے سانپ ہیں۔ یہ سانپ خواب میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری خبر میں آنے والا ہوں، یہ اطلاع دے رہے ہیں۔ دیکھ لیا تم نے، یہ اطلاع جو دی جا رہی ہے، میں خواب میں میں خبر میں آنے والا ہوں تمہاری، خواب میں آنے کا مطلب یہ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے توبہ کرنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے اچھے عمل کرنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ رسول کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اے اللہ میں نے آج صاف دیکھا ہے کہ وہ ضرور مجھے ڈھسنے والا ہے، اب تو مجھے اس عذاب سے مجھے حفاظت کر۔ دیکھیے اپنے ایمان میں ترقی دینا چاہیے، اپنے اعمال کو سنوارنا چاہیے۔ کوئی کام نہیں آئے گا خبر میں سوائے ہم اکیلے رہیں گے، ہمارے ایمان اور عمل بھی قائم آئیں گے۔ دوستو کیونکہ بات آ گئی تھی، حدیث میں نے رکھا آپ کے سامنے، مضمون تو ادھر تھا، وہ یہ کہ یہ سانپ سے جب شیطان نے مدد مانگی، شیطان تو آمدہ ہو گیا، مگر ایک شرط لگائی اس نے، دیکھ بابا میں تیری مدد کروں گا، لے کے جاؤں گا میں جہنم میں، مگر جب میں جنت میں جب جاؤں گا جنت میں دربان کو سلام کرنا پڑتا ہے، تو منہ میں بیٹھ گیا تو میں کیسا سلام کروں گا، انہیں دیکھ لیں گا۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا، اچھا ٹھہر میں ابھی ایک ترکیب لاتا ہوں۔ مور کے پاس گیا، کیونکہ یہ بھی جنت کا رہنے والا جانور ہے۔ مور کے پاس گیا، مور کو یہ بولا سانپ خوب کھا لیا ہے، بے سود پڑا ہوا ہے، اب وہ جنت میں پہلے وقت سے پہلے چلے جانا چاہیے، اگر نہیں گیا تو جو ہے اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا سے بچانے کے لیے کام کر،
تو اس کے پاس چلے جا، وہ تیرے پیر کو لپٹ لے گا اور وہ تو اڑ کے چلے جا۔ دیکھیے اب اس کو بولا کہ مور آنے والا ہے، اس کے پیر کو لپٹ لے اور تو سلام کرنے کی ضرورت، مور سلام کرے گا اور تو جائے ایک سلام کرے تو بس۔ دیکھا تو نے یہ آئیڈیا دیا اس نے، مور بھی آمدہ ہوا، مور یہ سمجھ کے پا بیچارہ اس کو کیا معلوم، سانپ کے منہ میں انہیں بیٹھا، سانپ اس کے پیر کو لپٹا، اڑ کے جاتے جاتے السلام علیکم بول کے اندر چلے گیا۔ اس طرح ہمارا دشمن جو آدم علیہ السلام کا دشمن ہے جنت میں داخل ہوا، وہاں کیا کارستانی تھی وہ اس نے کر دی، اب اس کے بعد جنت سے نکال دیا گیا۔ دوستو یہ تمہارا دشمن ہے، سانپ تمہارے دشمن کی مدد کیا ہے، اسی لیے تم اس کو مارتے ہو۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ مور کو کیوں سزا دی اللہ نے، جب آدم علیہ السلام کو یہ سزا دی کہ جنت سے نکل جاؤ، چلو یہاں سے نکلو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم سب اتر جاؤ، میری جنت سے نیچے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ دیکھا تم نے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا گیا، ساتھ میں اما ہوا کو بھی اتار دیا گیا، سانپ کو بھی اتار دیا گیا، مور کو بھی اتار دیا گیا۔ سمجھ میں آئے شیطان تو پہلے سے اترا ہوا ہی تھا۔ دیکھیے یہ سب کو اتار دیا گیا۔ اب مور کو کیا سزا دی اللہ نے، قیامت تک کے مور کو یہ سزا ہے، اس کے پیر بڑے غلیظ کر دیا۔ نہیں تو بہت خوبصورت پرندہ تھا، واقعی میں خوبصورت ہے، مگر پیر بڑے غلیظ ہیں، بڑے غلیظ ہیں۔ مگر جب یہ مور جب چگتا اور چرتا ہے، کبھی اس کو شہوت غالب آتی ہے تو وہ مور ناچتا بولتے تھے، ناچتا ہے۔ جب مور ناچنے پر آ جاتا ہے تو مادہ خود بخود اس کے قریب آ جاتی ہے اور وہ اپنے پنکھ جو پھیلا کے جو ناچتا ہے بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، پہلے ہی اس کے پر بڑے خوبصورت ہیں، مگر جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ پروں کو دیکھتے ہوئے خوب خوشی میں آتا ہے، خوب ناچتا ہے، یہاں تک کہ بے سدھ ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پیروں کے طرف جب دیکھ لیتا ہے، جب نگاہ ادھر جاتی ہے اس کی، تو اب زارو خطار روتا، ہائے میں نے کیا غلطی کی، قیامت تک یہ پیر لگا دیا، پیر میں پر کتنے خوبصورت ہیں مگر پیر کتنے غلیظ کر دیا۔ بہت رونے لگتا ہے۔ وہ آنسو جو نکلتے ہیں آنکھ سے، وہ مورنی اس کو پی لیتی ہے، انڈے ہوتے ہیں اس کو۔ اس واسطے مور سب سے پاک پرندہ ہے، اس کا پر جو ہے قرآن میں رکھتے ہیں۔ دیکھا تمہیں کیوں اس کے پیر جو ہے کالے ہو گئے، کہ اس نے انسان کے دشمن کو مدد کیا، اس لیے اللہ نے قیامت تک کے جو ہے اس کے پیر کو ایسے غلیظ بنا دیا، اس کے پیر بڑے غلیظ ہیں۔ دیکھا خود دیکھ کے وہ روتا ہے۔ میں نے کیوں لایا یہ مثال، میں نے کیوں لایا؟ حق تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے اپنی پیدائش کو دیکھے، میں نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ اپنی پیدائش کو دیکھ لے گا، کس سے میں بنا ہوں، کس چیز سے مجھے بنایا گیا ہے، اس کی اکڑ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مور کو عقل ہے، انسان کو اتنی عقل نہیں۔ مور جب دیکھتا ہے ناچتا خوشی میں آتا ہے، مگر جب پیر کو دیکھتا ہے تو زارو خطار روتا ہے۔ مور کو اتنی عقل ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، ارے وہ انسان تو جانور ہے، جانور سے بدتر ہے۔ حیوان کو اتنی عقل ہے، میں نے اس کو ایک نقص لگایا، اس پر روتا ہے۔ تجھ کو تو میں نے خطرے بون سے پیدا کیا، جو پیشاب کا خطرہ تھا مہوری سے آیا، ماں اور باپ کی اب میں نے پیدا کیا، تو پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ آج ہم کرتے ہیں،
آج ہم اکڑ بھوں کرتے ہیں، مگر ہماری پیدائش دیکھیے، ہماری پیدائش دیکھیے کہ ہم نے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ پیشاب کے خطرے سے پیدا کیے گئے، موری سے آئے، غلیظ خون کھا کے پی کے آئے، غلیظ مقام پہ رہ کر آئے۔ دیکھا تم نے؟ ابھی وہ شاعر صاحب نے ایک شعر میں کہا نا، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نجیس اور ناپاک خطرے سے پیدا کیا، مگر جب باہر نکالتا ہے احسن تقویم میں نکالتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ صورت تمہاری، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، نہیں تو وہ ہماری صورت، وہ تو نجیس ناپاک ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں گے خود بخود گرویدہ ہو جائیں گے۔ احسان یاد آئے گا پروردگار کا، حیوان کو یاد آتا ہے اور انسان ہے، ہم کو تو زیادہ عقل ہونا چاہیے، فوراً سر نہیں ہوں گے۔ دوستو، حق تبارک و تعالی انسان کو کان گوشی دے رہا ہے، فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا، پلٹ کے دیکھ پہلے وہاں۔ اے نجیس و ناپاک خطرے کے بنے ہوئے، آج تو کیوں اکڑتا ہے؟ کس پر اکڑتا ہے؟ دیکھا کس پر اکڑتا ہے؟ کیوں تو میری نافرمانی کرتا ہے؟ میں نے تجھ پہ کیا احسان کیا؟ آج وہ نجاست تجھ کو نہیں ہے، آج وہ غلاظت تجھ سے نہیں ہے، آج تجھ کو نہیں ہے وہ غلاظت، کیا بات ہے؟ اگر آج میں اپنے احسان کو نکال لوں، اگر آج میں اپنے احسان کو نکال لوں، تیرے منہ پہ کپڑا ڈال دیں گے، تیرا منہ دیکھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روح کھینچی جاتی ہے، یہ لباس جب اتر جاتا ہے، یہ لباس جب ختم ہو جاتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند ہوتے ہیں، زبان بند ہوتے ہیں، بیوی بھی جو چاہتی ہے گود میں رہنے والی بھی اوپر کپڑا ڈال دیتی ہے، یہ صورت دیکھنے کی نہیں۔ کیوں؟ کیا کرنے اس کا لباس اتر گیا ہے، کیا کرنے اللہ کا احسان نکل گیا ہے۔ جب اتر گیا احسان اللہ کا، لے لیا گیا اللہ کا احسان، ساری دنیا اس کی صورت نہیں دیکھتی، کپڑا ڈالتی۔ دیکھا تم نے؟ اور جب تک اللہ تعالی کا جو لباس، اللہ تعالی کا جو احسان جو وابستہ ہے، اس کو بیوی چاہتی ہے، بچے چاہتے ہیں، خیش اقارب چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے، حکومت بھی ملتی ہے، کرسیاں بھی ملتے ہیں، سب ملتے ہیں، پروردگار کا احسان اتر گیا، کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر پروردگار عالم اپنے احسان کو ہٹا لے پھر کیا پوچھتے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیے، اگر حیوان مر جاتا ہے اس کا چمڑا نکال کے چپل بنانے کے کام آتا ہے، حیوان مر جاتا ہے تو اس کا چمڑا، اس کی کھال نکال کے جو ہے چپل بنا لیتے ہو، انسان مر جاتا ہے اس کے چمڑے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ کتنی اکڑ ہوں، یہ میں کیوں آیا دوستو؟ اس لیے میں نے یہ بات لائی، حق تبارک و تعالی فرماتا ہے، حق تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں نے قرآن کو جو اتارا ہے، کیا ہے قرآن؟ میں نے اپنے کلام کو اتارا ہے، کیا ہے کلام؟ میں نے اپنے احکام کو اتارا ہے، کیا ہے احکام؟ ارے میں نے اپنے منشا کو اتارا ہے، کیا ہے منشا؟ اپنے پیدا کرنے والے کا منشا قرآن ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا حکم قرآن ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے منشا کو پہنچنا ہے وہ قرآن ہے۔ تم اگر سکون و چین کی زندگی بسر کرنا ہے وہ قرآن ہے، تمہارے گائیڈ لائن وہ قرآن ہے،
कैसा जीना कुरान है, कैसा बच्चे रखना कुरान है, कैसी कमाई कमाना कुरान है, कैसी बीवी रखना कुरान है, कौन सी मुलाजिमत करना कुरान है, कैसी तिजारत करना कुरान है, कैसी सुबह करना कुरान है, कैसी रात करना कुरान है, कैसा जीना कुरान है और कैसा मरना कुरान है। हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत को दावत है। खुदा की खत्म ऐसी कोई किताब है ना होगी। सारी किताबें इसके सामने कुछ नहीं, सब मांद पड़ गई। जितनी किताबें दुनिया में तुम देख रहे हो, बड़ी से बड़ी किताबें लिखी लोग लिखने वालों ने, वो सब अकल की किताब है। मगर ये कुरान करीम अकल के देने, वो सब अकल की किताब है। मगर ये कुरान करीम अकल के देने वाले की खालिक की किताब है। कुरान करीम क्या समझते हो? अगर मुंह फेरा कुरान से तो जहन्नम में जाएगा, कुरान से रूगर्दानी करा तो जहन्नम में जाएगा, दुनिया में जलील होगा और आखिरत में उसको अज़ाब होगा। हमारे मंशा से मुंह फेरता है, हमने तेरी हिदायत के लिए दिया है, हमारे मर्जी से तू मुंह फेरता है, हमारी मर्जी पर चलने के लिए हमने कुरान को भेजा है। फिर किससे भेजा है? किससे भेजा है? हमारे मंशा को हमारे महबूब के जरिए से भेजा है। हमारे मंशा को हमारे महबूब के जरिए से भेजा है। ये मेरा मंशा दूसरा कोई नहीं ला सकता, ये लाए तो मेरा महबूब ही लाएगा, मेरे महबूब के साथ भेजा है। वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना ऐसे कोई नबी आएंगे, ना ऐसी कोई किताब आएगी, क़यामत तक यही नबूवत और यही किताब बाकी रहेगी। सब किताबें मनसूख हो गई जितनी आसमानी थी, सब सहीफे मनसूख हो गए जितने आसमानी थे, सब पैगंबरों की पैगंबरी खत्म हो गई जो अल्लाह ने भेजा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत क़यामत तक कायम है। बावजूद इसकी क्या पर्दा फरमाए, तो मुसलमान हो जाता है। जो देखता है मुसलमान हो जाता है, जो समझता है मुसलमान हो जाता है, जो करता है तो मुत्तकी परहेज़गार हो जाता है। हमने ऐसी किताब घर में ताबदान में लपट के रख दी। मुसलमान के लिए कुरान आया है, कुरान के लिए मुसलमान नहीं आया। मुसलमान के लिए कुरान आया है, कुरान के लिए मुसलमान नहीं आया। अगर तुम कुरान के लिए आए हो तो फिर कुरान को मत हाथ लगाओ, कोई जरूरत नहीं। अगर कुरान तुम्हारे लिए आया है, हाजत है, जरूरत है, तुम लेना पड़ेगा। अगर कुरान से रूगर्दानी करोगे तो याद रखो दुनिया में जलील आखिरत में जो है तुमको अज़ाब है। कुरान का क्या मौजिज़ा है, कुरान की क्या बरकतें हैं, कुरान की क्या रहमतें हैं, असलाफ ने भी बतला दिया, दुनिया ने भी दिखला दिया। और आज भी कुरान की बात जिंदा है, और आज भी कुरान का मौजिज़ा जिंदा है। आज भी कुरान की बात जिंदा है, कुरान का मौजिज़ा आज भी जिंदा है कोई इसको ईमान से हाथ लगा दे। और यकीन मानिए कुरान को तो वही लोग छूते हैं, कुरान को तो वही लोग छूते हैं। कौन लोग छूते हैं? जो पाक रहते। ये हम जैसे नापाक क्या कुरान को छू सके? ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये तो पाक पवित्र लोग ही छूते हैं कुरान को, ये गंदे लोग कुरान को नहीं छू सकते। कुरान की बू इनको नहीं लगेगी, नजिस और नापाक है ये। फिर मुसलमान कुरान पर ईमान है तो फिर मुसलमान पाक है। आज तो मुसलमान का ईमान कुरान पर है, मुसलमान तू समझ के तू पाक है।
خدا کے پاس مشرک ناچیز ہے، کافر نجس ہے، اور پاک ہے تو اللہ کا بندہ جو مسلمان ہے وہ پاک ہے۔ دوستو، حکومت کے پاس اگر کسی کا مقام آ جائے، حکومت میں اگر کسی کا مقام آ جائے، حکومت کی کرسی بیٹھنے والے کسی کو مقام دے دے، دنیا کو ڈراتے ہیں، دنیا پہ چھا جاتے ہیں، اپنی بستی کو ہلا دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہم بھی منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم بھی پرائم منسٹر کی کرسی کے بازو میں رہتے ہیں؟ دیکھا تم نے؟ اور سارا محلہ ڈرتا ہے اس سے۔ ارے کیا لگائے بھائی، تو منسٹر کے دیکھنے والوں میں سے، اس کے مصاحب میں سے ہے، اس کے بعد وہ بیٹھنے والوں میں سے ہے۔ ایک منسٹر کا جو تم لے جا کے کرسی پہ بٹھائے اس کو، انہیں نہیں بیٹھا، تم لے جا کے اس کو کرسی پہ بٹھائے، اس کے بعد وہ بیٹھنے والوں کو تم ڈر رہے ہیں۔ اور خدا تم کو بٹھایا ہے اور تم سے کوئی نہیں ڈر رہے، کیا بات ہے؟ خدا تم کو بٹھایا ہے، انہیں انتخاب کیا ہے۔ جیسے فاضل مکھر نے آپ کو کہا ہے، ارے تمہارا انتخاب روز ازل ہی سے ہوا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوئے۔ کس نے انتخاب کیا آپ کا؟ زمین و آسمان کا پروردگار تمہارا انتخاب کیا۔ یہ کافروں کے پیٹ میں نہیں، مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ یہ دوسرے مذہب میں نہیں، یہ اسلام میں پیدا ہونا۔ اس کو میں پسند کیا ہوں، وہ مذہب میں جانا۔ اے فرشتوں، کہیں اس کے نطفے کو کافروں کے نطفے میں ملا دو گے، خبردار تم یاد رکھو، اس کو جو میں پیدا کر رہا ہوں بن فلاں کو، یہ مسلمانوں کے گھر میں آنا، اس کی گود میں آنا۔ کیا احسان ہے پروردگار کا، کیا احسان ہے پروردگار۔ تم چنتے ہیں کسی کو، تم بٹھاتے ہیں کسی کو، اس کے بازو بیٹھنے والے سے ڈرتے ہو۔ خدا جس کو بٹھائے بازو، اس کے بازو بیٹھنے والے سے نہیں ڈرتے ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ اس لیے آج دنیا تم سے نہیں ڈرتی ہے، حالانکہ دنیا تم سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ تم منتخبہ عالم کے پروردگار کی ہو، تم چنندے ہو، تمہارا الیکشن عرش پہ ہوا ہے، تم کو ووٹ اللہ نے ڈالا ہے۔ مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ اور تم کو یہ اعزاز دیا ہے، ایسی سیٹ تم کو دی ہے، ایسا تمغہ تم کو دیا ہے، ایسا تاج تمہارے سر پہ رکھا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سب انسانوں میں سے تم کو الگ کر لیا ہم نے، تمہارا مقام الگ ہے، سب انسان الگ ہے۔ سمجھتے ہو غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام؟ سمجھتے ہو غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ ہم کو احساس ہی نہیں، ہم کو تو احساس ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایک پدم شری کا تمغہ مل گیا تو بتا کے کاما نکال لیتا ہے۔ ایک پدم شری کا اگر تمغہ مل جائے تو کیا پوچھتے ہیں، ہر جگہ اپنا کام نکال لیتا ہے، لوگوں کو بتا میں پدم شری ہوں۔ انسان مرنے والا دیا تو اتنا کر تجھے، وہ ذات، وہ پاک ذات جو دائم لا یموت ہو، وہ پاک ذات جو کائنات جس کے قبضے قدرت میں ہو، وہ تم کو خود ایسا انتخاب کر کے ایک تمغہ تم کو یہ لگایا کہ تم بہتر ہو، ہمارے پاس تم بہتر۔ دنیا تم کو خراب بولے، جوتی کی تو ہے، مسلمان کو اللہ نے کہا تم غلام محمد ہو، تم ہمارے پاس بہتر ہو۔ بنایا کون غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ غلام آستانم بادشاہ، غلام آستانم بادشاہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آستانے کا غلام بادشاہ وقت ہے۔ دکھلا دیا دنیا کو ان لوگوں نے جو غلامان محمد ہے۔ بادشاہت کے طاق و تاج کو جو ہے اپنے قدموں میں رکھ کے بتایا، اگر یہ چاہے تو بادشاہت ملتی ہے، نہیں تو 2 منٹ میں بادشاہت نکل جاتی ہے۔
آج تم کو ڈرا رہے ہیں؟ ڈرانے والے کیوں ڈرا رہے ہو؟ تم نے سب سے پہلے قرآن ہی سے تمسخر کیا، تم نے سب سے پہلے اللہ کے منشا سے مذاق کیا، تم نے سب سے پہلے اللہ کے احکام ہی کو پشے پش ڈالا، اس لیے ساری دنیا آج تم کو پشے پش ڈال رہی، آج تم کو ڈرا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیوں ڈرا رہی ہے؟ بات یہ ہے تم نے قرآن سے مذاق کیا، تم نے قرآن کو قرآن نہ سمجھا، قرآن ہاتھوں میں رکھ کر تم پریشان ہو۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے اگر پہاڑوں پہ رکھ دے تو دہل جائے، پاش ہو جائے، اگر یہ وہ قرآن ہے حکم دے دے تو پہاڑ چلنے لگ جائے۔ دکھلا دیا ہمارے اسلاف نے، دریا بہ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، بستیاں غرق ہو رہی ہے، آئے خلیفۃ المسلمین کے پاس، کہا ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین یہ دریا ہم کو ہمیشہ جو ہے، ہم کو یہ دریا ہمیشہ ڈبو دیتی ہے، طوفان لاتی ہے، بستیاں غرق کر دیتی ہے ہمارے، اور پھر وہ آ رہی ہے، تموج بڑھ گیا ہے۔ ہمارے جاہلیت میں، ہم زمانے جاہلیت میں ہمارا یہ رسم ہے، ہر گھر کی ایک ناقد قضا، یعنی ایسی لڑکی جو شادی نہ ہوتی ہو، ایسی لڑکی کو سنوار کے بنا کے چیزاں بنا کے دلہن بنا کے اس پہ دریا میں ڈالتے ہیں تو اس کا جو ہے طوفان کم ہو جاتا ہے۔ کیا حکم ہوتا ہے آپ کا؟ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کا حکم فرمائیے اب کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہیے؟ کیا لڑکی کو دینا، بلیدان دینا لڑکی کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ایسا اچھی بات ہے، لو لکھی اس میں قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت، کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس کافی ہے یہ عذاب کو روکنے کے لیے، بس کافی ہے یہ، کاغذ پہ لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں لکھا اے وہ دریا حکم دیتے ہیں، اے وہ دریا تو خود سے بہتی ہے تو رک جا، اگر خدا کے حکم سے چلتی تو تجھے اختیار۔ آیت کیا لکھی؟ بسم اللہ الرحمن، قرآن کی ایک چھوٹی ہے بسم اللہ الرحمن، قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن۔ جب لے کے پہنچے یہ صحابی رسول، جب پہنچے وہاں یہ تابعی رسول، جب پہنچے وہاں ساری قوم ان کی بیٹی کو تیار کر دی، کہا کہ نہیں مانیں گے، دریا آتی ہے اور غرق کر دیتی ہے، ہم ہرگز نہیں سنیں گے۔ پوری بستی گاؤں سب پھرا دیا، اس کو ڈھپڑا بجا کے اس کو دلہن بنا، اب ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا خدا کے لیے ٹھہر جاؤ، کیا ہے؟ دیکھو میں لایا ہوں امیر المومنین سے یہ چٹی دریا، کہیں دریا کو چٹھی کی ضرورت ہے؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے کو دریا سنتی ہے کیا؟ دریا کو جو ہے یہ اس کے اندر کیا لکھا معلوم ہے؟ ارے بھائی ذرا دیکھ لینے دو، کوئی بولتا ارے یہ نہیں ہو سکتا، بولتا یہ کیسا ہو سکتا، بھائی ہر تو میں کرنے لگے تو ایک نے کہا بھائی ارے بھائی ڈالنا ہی ہے نا، کیسا بھی ڈالنا ہی ہے، اس کی لڑکی کو تیار کر کے لائی لی ہے نا، تو ڈالنے دو، چٹھی تو ڈالنے دو۔ دیکھا تم نے جب وہ پہنچے دریا کے دہانے پر اور وہ چٹھی کو اس میں ڈال دیا، کیا دیکھتے ہیں ساری قوم جو اپنے جاہلیت کے رسم کو جو آمدہ تھے کرنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں؟ حکم ہے امیر المومنین کا، اے دریا تو خود سے بہتی ہے، رک جا، امیر المومنین کا حکم ہے، اگر نہیں تو خدا کے حکم سے بہتی ہے، تجھے اختیار ہے۔ جیسے چٹھی ڈالی، جیسے اس میں چیٹی گری، دریا بہنا تو چھوڑ دو، خشک ہو گئی۔ دیکھا سبوں نے دیکھا، کیا لکھا ہے اس میں دیکھ لو، کچھ بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ایک آیت
دریا کے جو طوفان کو روک سکتی ہے، اے مسلمان تیرے پاس تو قرآن ہے، قرآن تیرے لیے آیا ہے، تو بادشاہ وقت ہے، آج تیرے کو پوچھنے والا کوئی نہیں بھی، تم کو میٹنے کے لیے سب آ رہے ہیں، سب تیاریاں تم کو میٹنے کے لیے ہیں۔ خدا نہ مٹائے کسی مسلمان کو، اور مٹا نہیں سکے گا کوئی مسلمان کو۔ ہاں یہ صحیح ہے، قرب قیامت مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ صحیح ہے، مگر مسلمان کو آج تک کوئی دنیا میں میٹا ہے نہ میٹے گا، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ مگر مسلمان کیوں پٹا جا رہا ہے؟ اس کی خفتہ بختی بولیے، اس کے اعمال بتائیے۔ ہاتھ میں خدا کو رکھا ہے، خدا کے حکم کو ہاتھ میں رکھا ہے، سینے میں رکھا ہے، مگر اس کو جو ہے عمل میں نہیں لاتا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، اس لیے مسلمان آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ نہ نوکریاں ملیں گی تم کو، نہ دکانیں تمہارے رکھیں گی، نہ تم کو سیٹ ملے گی، نہ تم کو حکومت ملے گی۔ ارے مسلمان حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، بیوقوف سمجھو، جتنے جو حکومت کے لیے مر رہے ہیں بیوقوف، ارے مسلمان حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت مسلمان کے لیے آئی۔ جس کو چاہا بادشاہ بنا دیا، جس کو چاہا بادشاہ سے اتار دیا، یہ اعجاز مسلمان کا ہے۔ ارے دیکھ ہی رہے ہو نا، آج یہاں سیاست بکنے کے لیے نہیں آؤں، پلٹو مسلمانوں، پلٹو اپنی کتاب کی طرف، پلٹو مولا کے احکام کی طرف، پلٹو اس قرآن کریم کی طرف جو ہمارا سارا دنیا اور آخرت میں سارا کافی ہے۔ مسلمان ذلیل و خوار ہوا قرآن کو چھوڑ کر، آج اس کو پڑھتے بھی نہیں، اس کو دیکھتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر! ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص بڑا گناہگار تھا، بہت ہی گناہگار، کبھی نماز پڑھتا بھی نہیں، اور گناہ بھی ایسے بڑے بڑے کرتا ہے کہ محلے والے بھی تنگ ہے، جانو بدماش۔ بس ایک عمر گزر گئی، گزار لیا، مگر ایک دن اس کی خزاں آئی، موت آئی، مر گیا۔ بستی والے کوئی آتے نہیں، کیونکہ مسجد والے ڈولا دیتے نہیں، اس وجہ سے مسجد کو چندہ دیتا ہے نہیں، اس کچھ بس نہیں ہوتا تو مسجد کیا دیں گا، پہلے گھر کو چلا تو بعد میں مسجد کو چراغ کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگوں کے پاس یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پہلے گھر کو چراغ بعد میں مسجد کو چراغ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، پہلے گھر کو چراغ بعد میں مسجد کو چراغ۔ لکھ کے رکھ لو مسلمانوں، پہلے گھر کو چراغ بعد میں مسجد کو چراغ۔ بالکل صحیح ہے مسئلہ، ہو وہ لوگوں جو بولے بالکل صحیح، مگر سمجھا غلط، بولتا ایک ہے سمجھتا ایک۔ گھر کس کو بولتے ہیں؟ جہاں ہمیشہ رہتے ہیں، چند دن کے لیے ہے تو مسافر خانہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جہاں ہمیشہ رہتے ہیں وہ گھر ہے، جب چند دن کے لیے رہے تو وہ مسافر خانہ ہے۔ گھر کیسا؟ آج تم نے گھر بنا لیا سمجھ کے کہ میں رہوں گا اس میں، کل تم کو گھر اکال دیا، السلام علیکم، دوسرے کے حوالے ہو گیا، یہ گھر ہے مسافر خانہ؟ باوا بھی گیا اس میں سے، بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی، شوہر بھی گیا، بچے بھی گئے، خیج بھی گیا، خارب بھی گئے، گھراں دوسرے کے حوالے ہو گئے۔ کتنے گھراں ایک کے بنے، بنایا ایک لیا ایک، ویران بھی ہو گئے، دیوڑیاں چلے گئی، بادشاہوں کی کوٹھیاں نہیں رہی۔ یہ مسافر خانہ ہے، یہ گھر نہیں ہوتا، مسلمان کا یہ گھر نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، چند دن ٹھہرنے کے لیے آیا، اس کے بعد نہیں چل رہا۔ اپنا اصلی گھر خبر ہے، جو وہاں جاتا یہاں نہیں آتا، جو یہاں آتا، جو یہاں آتا ہے وہاں جاتا ہے، جو وہاں جاتا ہے یہاں نہیں آتا۔ کہاں ہے ہمارے باپ اور دادا؟ کہاں ہے جو چلے گئے آج تک پلٹ کے نہیں آئے؟ ہم کب رہیں گے پشپ کا، اپن بھی جانا ہے۔ یہ بستی نہیں ہے، یہ اجڑتی ہے، بستی تو وہ ہے سب جا جا کے وہاں بس رہے ہیں۔ گھر وہ ہے جہاں اکیلا ہو، گھر وہ ہے کوئی سہارا نہ ہو، گھر وہ ہے جہاں سکون ہو تم کو، وہ گھر ہے تمہارا۔ گھر کو پہلے چراغ لگاؤ، یعنی خبر کو تم روشن کرو، پہلے خبر بناؤ۔ یہ گھر کیا ہے چھوڑ کے جانے کا ہے؟
کافر بنایا ہے، تم بنا کے کمال کیا کرو گے؟ بادشاہ بنایا، رہا نہیں، تم بنا کے کیا کرو گے؟ کیا تمہاری سر کی کوٹھڑی میں کیا کام آئے گی؟ بنائے سو والا بنایا، پیسے لگا کے، محنت لگا کے، دوسرے لوگ آ کے اس کو بیچ کے ٹھکانے لگا دیے، برخاست۔ دیکھا تم نے؟ نہ رہا نشان کسی کا، سب نشان چلے گا، خدا حافظ۔ پھر گئے کہاں؟ وہ گھر ہے، وہ گھر ہے، وہ بستی ہے، اسی لیے وہاں سلام کرنا پڑتا ہے، اسی لیے وہاں سلام کرنا پڑتا ہے۔ جو جاتا ہے قبرستان پر سے، مسلمان کو حکم ہے قبرستان والے کو سلام کر، ورنہ تمام مردے تجھ کو بد دعا دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قبرستان پہ سلام کرنا پڑتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اے سلام ہو اے خبر والو تم پر، اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو اللہ کی، تم کو بھی اللہ بخشے، ہم کو بھی بخشے، تمہاری بھی مغفرت ہو، ہماری بھی۔ گھبراؤ نہیں، ہم بھی ملنے والے، ہم بھی آنے والے۔ کیا بات، سلام کے بعد کیا بات بولا، واہ 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 واہ۔ گھر سے گھر کو بول رہا ہے، بستی میں وہ رہنے والے کو بولنا ہم بھی آنے، اچھا پھر آئیں گے بھائی۔ تینالی سے میں جاتے ہی جاتے ہوئے ہاتھ ملاتا، اچھا بھائی خدا بھی پھر ملیں گے انشاءاللہ، لو ایسا بول رہا ہے تو معلوم مسلمان ہمیشہ اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے گھر کو، اپنی بستی کو سلام کرتا ہے، بستی والوں کو سلام کرتا ہے، ہم بھی آنے والے ہیں۔ وہاں کہتا ہے کہ بھائی مطمئن رہو، ہم بھی آنے والے۔ پہلے گھر کو چراغ، بعد میں مسجد کو چراغ، صحیح بولا ہے، پہلے گھر کو چراغ، بعد میں مسجد کو چراغ۔ دیکھیے، پہلے اپنی خبر کو چراغ لگا لو، خود بخود مسجد کو چراغ لگ جائے گا۔ صحیح ہے، مسجد کو وہی لوگ روشن کرتے ہیں جو اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں۔ صحیح ہے، مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ جو اپنا گھر بناتے ہیں۔ مسجد بنانا اپنی خبر بنانا ہے، مسجد کو روشن کرنا اپنی خبر کو روشن کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ شخص میں جو واقعہ بتا رہا تھا، وہ جو ہے مر گیا، اب یہ ڈولا اولا نہیں ملا، بیچاری رونے لگی، یہ کیا وقت آ پڑا کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا، اگر ذرا اچھا رہتا، سب سے ملنساری سے رہتا، یہ تو گناہ کرا، سب سے ملنساری نہیں رہی، کیا کیا بدماشیاں کیا، آج یہ میری جان کو کیا پاتا ہے، یہ میں اس کو کفنانے، نہلانے، دھلانے والا، دفنانے والا کون ہے؟ رو رہی ہے۔ اللہ تعالی حکم دیتا ہے، اطراف کے بستیوں پر الہام کرتا ہے، ایک میرا بندہ فلاں مقام پر مر گیا ہے، جو اس کی میت میں جائے گا اس کے گناہ بخش دوں گا۔ بستی والے حیرت، اطراف کے بستیوں کے لوگ جو ہے جوق در جوق آنے لگے، آ کے پوچھتے ہیں بن فلاں کہاں ہے؟ لوگ پوچھے کیوں پوچھتے ہو؟ بھئی انہیں مر گیا ہے۔ ہاں مر گیا، کیوں؟ ارے جی اس کی میت میں ہم آئے، اس کا پتہ پوچھ کے جاتے ہیں۔ بستی والے حیرت میں، یہ ساری، یہ کہاں کے اتنے لوگ ہیں، اس کے اتنے رشتہ دار، ایسا خاندان رکھنے والا، اتنوں سے ملاقات، ہماری بستی میں تو ایسا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ باہر کے لوگ، ارے پرائے لوگ آئے ہیں اس کی میت میں، ہم نے گئے تو کیا بولیں گے لوگ؟ بستی والے بھی چونا چاہ کر کے ساتھ ہو گئے، نہلائے دھلائے، خبر میں دفنا دیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے خبر میں اتر کے دفنائے، وہ پاپی چارے کے جیب میں تسبیح تھی، اس میں تسبیح گر گئی، جو تسبیح تھی اس میں تسبیح گر گئی، اور وہ دفنا دیا، مٹی ڈال دی اور واپس آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد دیکھا، ارے میری تسبیح گر گئی، ابھی تو دفنائے، نکال لیں گے۔ پھوڑا لیا، دوڑا گیا، جا کے پھوڑا جیسے خبر پہ مارا، خبر سے آواز آتی ہے، خبر کھودنے والے کیوں میری خبر کو کھود رہا ہے؟ حیرت، ابھی دفنایا میں، اس میں سے آواز آتی ہے، حضرت میری تسبیح گر گئی۔ تسبیح اندر سے ہاتھ نکلتا ہے، تسبیح باہر نکلتی ہے۔
لے لے تیری ترجیح، میری خبر کو تکلیف نہ دے۔ حیرت میں پڑ گیا، حضرت آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کہا بابا کچھ معاملہ نہیں ہے، پکا گناہگار سیاکار بدکار ہوں۔ پھر کیا ہے؟ مگر میرے اندر ایک کیفیت تھی، وہ یہ کہ میں جو ہے رات کو رات کو اٹھتا اور وہ نہا دھو کے جو ہے میرے گھر میں قرآن ہے وہ لے لیتا، اور اس پہ میں جو ہے میرے کو پڑھنا آتا نہیں، لکھنا آتا نہیں، خالی انگلیاں پھیرتا تھا۔ اس میں جو کچھ لکھا سچا ہے، اس میں جو کچھ لکھا سچا ہے، صبح تک قرآن ختم کر کے رکھ دیتا تھا۔ بس یہ ایک میرا عمل ہے۔ پھر اب کیا ہے؟ سارے عذاب کے راستے اللہ نے بند کر دیے، میری خبر آج منور ہے۔ جا کے بیوی سے پوچھے گا بھائی انہیں کیا کرتا تھا؟ بیوی نے کہا کیا ماٹھی میرا کیا کرتا تھا، پیتا کھاتا کیا کر لیتا تھا کہ کبھی بھی سکون سے رکھا نہیں، وہ نہیں۔ ارے بھائی کچھ تو بتاؤ، آج تو معاملہ کچھ اور دکھ رہا ہے، اتنے لوگ کیسے آئے اس کی میت میں؟ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ بات کچھ نہیں ہے، میرا ایک شوہر جو ہے رات کو اٹھتا پانی نہاتا تھا، وہ قرآن لے کے بیٹھ کے کیا کی کر لیتے بیٹھا تھا، ہمارے کیا معلوم کیا کرتا تھا، کہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا، کیا قرآن پڑھتا ہم یہ سمجھتے تھے۔ ارے دیوانی ہے دیوانی، خالی تصدیق کر رہا تھا، میرے کو آتا نہ جاتا، اس میں جو کچھ لکھا سچا ہے، اس میں جو کچھ لکھا سچا۔ اس تصدیق قرآن کی کرنے والا یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ خبر کا عذاب چلے گا، خبر منور ہوگی، آج خبر میں سے ہاتھ نکل کے تسبیح دے دیا۔ دوستو اتنی بڑی کتاب، ایسا قرآن منشائے حق ہمارے ہاتھ میں، اور آج ہم ساری دنیا میں ذلیل و خوار۔ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے خلاف ڈھالا ہے، ان لوگوں کے جیسے ہم چال چل رہے ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں، ان لوگوں کی جیسے ہم چال چل رہے ہیں جو قرآن کے نافرمان ہیں۔ دیکھا دو ہی لوگ ہیں دنیا میں، جتنے انسان ہیں اس میں دو ہی لوگ ہیں، یا تو قرآن کے ماننے والے یا قرآن کا انکار کرنے والے۔ جو قرآن کا انکار کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں عذاب سے دو چار ہوا، اور جو قرآن کو مان لیا، اور قرآن کو جس نے مان لیا دنیا میں بھی جو الاقصر خرو ہوا اور قبر و حشر بھی اس کی آباد ہو گئی۔ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی نعمت دیا ہے مسلمانوں، آج ہم قرآن سے تمسک کریں۔ ایک بسم اللہ طوفان کو روک رہا ہے، دریا کے طوفان کو روک دیا، ایک بسم اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہوا ہم کو؟ اور بتاؤں، فرعون کو سب جانتے ہو، سب نام سنتے ہیں، فرعون بادشاہ تھا ایک، اور وہ کافر تھا، خدا کا دعویٰ کیا، ہفتے اقلیم کی بادشاہت رکھتا تھا، جہاں سورج ڈوبتا ہے جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک اس کی حکومت تھی۔ دیکھا؟ اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ستاتے رہا، اور یہود جو مسلمان تھے اس وقت ان کو جو ہے بہت ستاتے رہا، بیگاری کا کام دیا۔ دیکھیے بیگاری کا کام لیا، کیوں یہودیوں سے بیگاری کا کام لیا؟ یہ اللہ کے رسول کو ستائے، یہ اللہ کے رسول پر جو کتاب اتری تھی اس کے خلاف عمل کیا۔ دیکھا تم نے تورات میں ہے، اے یہود تم پر جو ہے چربی حرام ہے، تورات میں آ گیا چربی تم پر حرام ہے۔ اچھی بات ہے، چربی نہیں کھائیں گے مگر چربی بیچ کے کھائیں گے۔ فلسفہ دیکھا تم نے؟ اللہ کا عذاب آیا اور پکڑ لیے۔ اور آئیے کہا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، ہفتے کے دن مچھلی کو آزادی دی گئی ہے، مچھلی ہفتے کے دن نہیں پکڑنا، حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ نے حکم دیا ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنا۔ انہوں نے تورات کے خلاف عمل کیا، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے خلاف عمل کیا، مچھلی ہفتے کو نہیں پکڑتے، مچھلی پکڑنے کے گارے تو بنا کے آتے، مچھلی اس میں آتی گرفتار ہو جاتی،
نکل نہیں پاتی، ایسا بناتے وہ کہ نکل نہیں آ سکتی مگر جا نہیں سکتی، اب اس کے بعد جا کے مچھلی لا لیتے ہیں، اللہ کا عذاب آیا۔ دیکھا تم نے، اللہ کی کتاب کو توڑ موڑ کے انہوں نے رکھا، اسی لیے فرعون کو ان پر مسلط کیا گیا۔ فرعون ان کو پائخانے اٹھانے، موریاں صاف کرنے کا کام لیا یہ قوم سے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جو 12 لاکھ تھی، یہ نبی کی اولاد ہے۔ ان کے پاس قرآن یعنی تورات آئی، اللہ کی کتاب آئی ہے، ان کے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جو راست اللہ سے بات کرتے تھے۔ سجدہ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سجدے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ، تم سجدہ کرو، ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ دیکھا تم نے، دیکھا تم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم ذرا ٹھہر جاؤ، ہم کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا جو پہاڑوں کا تھا، پہاڑ لے کر آیا، کہا کہ اگر سجدہ نہیں کرو تو اوپر ڈال دیا جائے گا۔ پھر بھی بدماشی یہ کی انہوں نے، وہاں پر بھی لوگ ڈر کر تو سجدہ کیے، بعض نے تو کان پر سجدہ کیا، کہاں گرتا کہ اوپر، وہاں بھی بدماشی کی۔ اتنی سخت جان قوم تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو مغضوب کہا، اسی لیے اللہ نے بد دعا دی۔ آج سارے مسلمان نماز میں ان کو بد دعا دیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم الضالین، ان کی راستہ، ان کا راستہ مت چلا، یہ جن پر تیرا غضب کا اثر پڑا۔ دیکھیے دیکھیے، آج سارے مسلمان ان کو جو ہے مغضوب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ظالم قوم ہے جو خدا اور رسول کو ستائی ہے۔ آج ہم میں کیا کمی ہے؟ آج ہم میں کیا کمی ہے؟ نماز پڑھو، فرصت نہیں ہے۔ ایک دن فرصت ملے گی جو ہمیشہ کے لیے نماز معاف ہو جائے گی، وہ دن تو ہے پیچھے سے، اگر نہیں پڑھو گے روز کی، ایک دن فرصت ہے کہ ایک دن فرصت ملے گی، اچھی فرصت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی جب مر جاتا ہے خبر میں دفن کر کے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک اجزا نامی فرشتے کو مقرر کیا ہے، وہ آنکھوں کا اندھا ہوگا، وہ کانوں کا بہرا ہوگا، اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، اور اس کے پیر زمین میں دھسے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بال آسمانوں میں ہوں گے، منہ سے آگ کے شعلے نکلتے رہیں گے، اور یہی بولے گا تو نے فلاں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مرنے والے کو، جو خبر میں رہنے والے کو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ لے گا، سینے پہ ایک گرز مارے گا، 60 اونٹ زمین میں دھسے گا۔ اللہ محفوظ اللہ۔ کیوں یہ چھوٹا سا سر، اتنا سر کا اگر روز جھکا لیتے، کیسا کی ٹیڑھا بنگا، یہ عذاب ہو۔ پھر وہاں اماں آتی، نہ باوا، نہ بیوی آتی، نہ بچے، نہ خیش آتے، نہ اقارب۔ دیکھا تنہا ہے، مارتا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہرا ہے، مگر دنیا میں جو اذان ہوتی ہے وہ آواز اس کو سنے آتی ہے۔ یہ مسجدوں کی اذان جو آتی ہے وہ سنے آتی ہے، اس وقت فوراً جو ہے گرز اٹھا لے کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ مردہ بولتا ہے اے اللہ ہمیشہ اذان ہوتے رہے تو اچھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے جب اذان ہوئی تو کیا کر رہا تھا؟ مسلمانوں مسخرہ پر مت کرو اپنے کھیل میں۔ ہم نے خدا کے حکم کو پشے پوش ڈالا، آج دوسری قوم تم کو ذلیل کر رہی ہے، پھر وہاں جانے کے بعد بھی بخشے نہیں جاؤ گے، قیامت تک مارتے رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کب تک مارے گا؟ قیامت تک مارے گا۔ اب کیا بولنا، بولے تو ماں ماری جاتی، نہ بولے تو باپ کتا کھاتا۔ سمجھ میں آنا؟ ہمارا تو یہ تھا، اگر ہم نہیں بولیں گے آپ کرنے کا کرتے رہیں گے، سمجھ؟ اور ہم اپنی اس کی ماں کو مارتا تھا، تو ایک دن انہیں کیا کیا، گوشت لا کے دیا، پکا کے رکھ، انہیں کیا کہ وہاں رکھ کے کوئی برتن دھونے میں ایک کتا آ کے چڑھ گیا،
اب کیا پوچھتے؟ اب یہ ظالم سے بچنا ہے، کیا کرنا؟ بیٹا سو رہا ہے، انہیں جھٹ کیا کری؟ وہ کتا چونکہ کھا کے گیا تھا، لالچی تھا، پھر جو بولتے پھر دم ہلاتے، دروازہ بن کے ٹانگ کاٹ لی، ہو گیا۔ وہ پوٹا دیکھ لیا لحاف اٹھا کے، ماں چلی نیا کام کر رہی ہے، کتے کی ٹانگ کہیں کٹی، وہ کتے کی ٹانگ کٹی، کٹ کے اس کو گوشت بنا کے رکھ لے کے پکا کے کر کے رکھ ڈالی، ہو گیا۔ کیونکہ ہے تماشا، باپ آیا، روٹی اور وہ گوشت کا سال رکھا، اب پوتا پریشان ہے، بولوں ماں مارے جاتی، نہ بولوں باپ کتا کھاتا ہے، بولوں ماں مارے جاتی، اب مارتا، ظالم ہے باپ، نہ بولوں باپ کتا کھاتا۔ اب اس 600 پیج میں ہے، کیا کروں ہے، یہ حساب ہمارا ہے، یہ حساب ہمارا ہے۔ قوم کو بولے گالیاں دیتی ہے قوم، بڑا سخت بولتے، اور نہیں بولے آپ اپنا کام کریں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت بھی خراب کریں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ خبر کہتے گی، خبر کی خبر ہی نہیں، پورے جو ہے خبراں سنیں گے، سمجھ میں آ، ای ناڑو مہا ناڑو سا ناڑو سو ناڑو، ہم ماں ناڑو چلے گیا، نا ناڑو سوز کو تمہارا کیا ہے وہاں، میں کیا ہوں وہاں، دیکھو وہاں جا کے میرا ہار کیا ہوتا وہاں، سمجھ میں آ گیا؟ وہ نہیں دیکھا، وہ ناڑو یہ ناڑو پڑا، وہ آ رہا وہ آ رہا ہے، امریکہ ایسا کہتے وہ کیا ملا امریکہ کو؟ امریکہ کو نہ جا سکتے، نہ کہ وہاں کی فوج کو تم روک سکتے، نہ برطانیہ کو جا سکتے، نہ وہاں کی کیفیت لا سکتے۔ آپ کو بگارنے کو زیرہ ہی ہے گھر میں، آپ ناڑو میں دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، ناڑے میں دیکھو تمہارے کیا ہے، خبر میں دیکھو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کدھر سمجھے دوستو، خامخواہ کے میرے کو بول رہے ہیں آپ، نہیں، کبھی یاد رکھو، اصلاح کرنے والوں کو برا مت بولو ورنہ خدا کی پکڑ آ جائے گی، اصلاح کرنے والوں کو برا نہیں بولنا، سب سے بدترین بے ادب ہے وہ شخص اور بد اخلاق ہے وہ شخص، بے دین، مگر کیا کیا جائے، یہ صورت میں بہت صورتیں بھی ہیں، یہ صورت میں بہت صورتیں بھی ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، سمجھ میں آنا، یہ بدماش ہم کو اتنا دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ صورت میں بہت شملہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، چاہا بھی ہے، سب ہے، نماز غائب، لال بھی ہے، پیلے بھی ہے، کالے بھی ہے، نماز غائب، دیکھا تو انہیں، اب کیا بولنا، انہوں نے بولے ارے کیا حضرت دیکھیں وہاں، ہم تو پیر کی سنتے ہیں، ارے وہ پیر نہیں، ارے پلیز ہے، پیر تو وہ ہے جو خدا کی بات بولتا ہے، پیر تو وہ ہے محمد رسول اللہ کی بات بولتا ہے، پیر تو وہ ہے خدا سے ملاتا ہے، پیر تو وہ ہے محمد رسول اللہ سے ملاتا ہے، پیر تو وہ ہے محمد رسول اللہ جیسا سنت ہے ان کی ان سنتوں میں اتارتا ہے، سنوارتا ہے، بناتا ہے، اور کہتا ہے پروردگار سے میں غلام رسول بنا دیا ہوں اور تم مجھے بخش دے۔ پیر تو وہ ہے، یہ پیر ہے، پیر پگاڑو ہے، ہم بھی ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے، پیروں کا تو یہ عالم ہے۔ اب لوگ کوستے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ کوستے ہیں، مگر یہ کوسنے والے کوسے کم ہیں، انہوں بھی تماشے کے ہیں، انہوں بھی تماشے کی، انہوں کوسنے والے کم کیا ہیں، وہ ایک لکڑی پکڑ لے کے چلے جا رہے ہیں، یہی سب کچھ ہے تو اس میں سے بقا کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ اب کیا کس کی سننا، 52 باڑا بنا ہوا ہے، ہم تو سمجھتے تھے 52 باڑا وہاں ہے، ہر کنکر ایک شنکر وہاں دکھتا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے، یہاں تو ہر صورت ایک نئی نرالی نکلی ہے، کیا کیا جائے۔ اب اس میں قوم پریشان ہے کہ سنے تو ان کی سنے کہ سنو ان کی سنے، ان کو نہیں آنے دیتے، انہوں ان کو نہیں آنے دیتے، ان کی مسجدیں انہوں نہیں جانا، ان کی مسجدیں انہوں نہیں جانا، سب اپنی 1.5 اینٹ کی دیوار الگ کر لیا ہے۔ دیکھا تم نے، ارے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے دیوانوں، یہ سب جو تمہارے ہاتھ میں چنے دے دیا اور لڑ لے رہے ہیں، اشرفیاں کھینچ لیا، نہ تم کو خبر کی خبر ہے، نہ آخرت کی خبر، نہ حساب کا کوئی موقع، تم کو ڈر ہے نہ خدا کا ڈر، تم تو فقط یہاں چھکے پنجے میں چل رہے ہو، اودان میں اود، باسن میں کود، محمد بھائی لکڑی لا الہ الا اللہ، محمد بھائی لکڑی لا پہ لڑ دے رہے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر کوئی فاتحہ پڑھتے ہو ثواب تو ضرور ملے گا،
مرنے والے کو بھی پہنچاؤ, ضرور ملے گا. نہیں پہنچاؤ تو آپ کو نہیں پوچھیں گا کوئی کیوں نہیں پہنچایا, کیوں نہیں پڑھا, ہوگی بات ختم. اس کا عذاب تو نہیں ہے, نہیں پڑھنے والے کا عذاب نہیں ہے. اور پھر انہیں نہیں پڑھنا, ارے یہ ایسی چیز ہے اس سے پڑھنے سے ثواب ہے. نہیں پڑھا, انہیں بولا نہیں پڑھنا تو تو الگ میں الگ, انہیں الگ کر لیا. ابھی نہ پڑھنا, ارے کئی کو پڑھنا بھائی, نہیں پڑھے تو کیا ہوتا, کوئی عذاب نہیں ہے, نہیں پڑھنا. نہیں تو تم وہ تم یہ, ہم یہ تم وہ, ہو گیا, بانٹ لو. کیا سمجھ رہے دوستو, اپنی فکر کرو, اپنی آخرت کی. فاتحہ دینا برا نہیں, مگر پابند کرنا برا ہے. فاتحہ روکنا بھی برا ہے. نہ روکو نہ دینے کی اس لیے کہ ان کو جو ہے تنگ کرو. دیتے ہیں بہت اچھا ہے, قرآن پڑھ کے دو, کھانا پکا کے دو, دیگاں پکا کے دو, لٹا کے دو, کوئی برابر پہنچتے پاتے, کوئی بات نہیں. مگر یہ جھگڑا کہیں کا ہے, جھگڑا تو اس پہ ہونا چاہیے ایمان کیا ہے اور اعمال کیا ہے. جھگڑا اس پہ کرتے ہو جو نا, اس کے کرنے سے فائدہ تو ضرور ہے مگر نقصان کچھ بھی نہیں. آپ لڑ لے رہے ہیں, درگاہ پہ گیا اور ایسے مشرک دیکھ رہی ہے. ارے درگاہ پہ تو جانا چاہیے, ان سے تو فیض حاصل کرنا چاہیے, ان سے تو فیض حاصل کرنا چاہیے. انہی سے تو خلق کو ہدایت ملتی ہے, خلق وہیں زندہ ہوتا ہے. وہ خلق کے بادشاہ ہیں, آج بھی کام کر رہے ہیں. جا لے کے اپنا سڑا گندا خلق وہیں جو ہے منور ہو کے آ جائے گا. اب وہ چونکہ ہمارے سیکرٹری صاحب جو بتا دیے کہ حضرت ایسے ہیں, وہ ہائی وائی کچھ بھی نہیں بات ہے. میں بھی وہابی تھا ایک زمانے میں, پکا وہابی. والدہ کے ساتھ گئے اجمیر کو لے جانا, والدہ کی سننا پڑتا, ماں باپ کی تو سننا, اب کیا کرتے. لے کے گیا زبردستی. میں اندر نہیں آتا, آپ جائیے, اچھی بات ہے, نکو ماٹی میں جمع کھڑے رہے. تو وہ راستے میں گھڑی گم گئی. اب میں دل میں بات آئی, میں سنا تم پی رہے, کہتے بڑی کرامت ہے, میری گھڑی گم گئی, گھڑی دلاؤ دیکھیں یہ کیسے پی رہے. گھڑی دلاتے ہیں, گھڑی اڑی کچھ انہوں کا دلاتے ہیں. انہوں خود گھڑیاں چھوڑ کے گئے, تو گھڑی کبھی رہیں گے, گھڑیاں چھوڑ کے گئے. انہوں جو لے کے گئے وہ تو پوچھنا تھا. خیر الڑ پن ہے, بول دیا نکل کے آگا بولنا. واہ واہ واہ, گھڑی گھڑی سکون نہ ملا. ایسی نعمت دلائی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے, گھڑی گھڑی سکون نہ ملا. دیکھیے, گھڑی گھڑی سکون نہ ملا. ایک گھڑی یوں دے دی کہ عمر بھر کی گھڑی رہے گی. یہ گھڑی تو آخرت تک چلے گی. گھڑی گھڑی سکون نہ ملا, اور جو ایک گھڑی سے ملا وہ بھی گھڑی گھڑی بستے چلے جا رہی ہے, وہ بھی بستے برابر تار لگا ہوا ہے, وہ تار بج رہا ہے. مولا کیا کرم ہے. تو یہ مانگا کرا کچھ بھی نہیں, خالی بے دھڑک مانگ لیا. اس کمینے کو خواجہ اعظم نے یوں گھڑی گھڑی لگا دیا. اتنی بڑی نعمت. ارے اہل دل ہے, آج بھی جاؤ وہاں, آج بھی اس خبروں سے جو ہے قلب کا فیضان ملتا ہے, بند قلب کھل جاتے ہیں. یہ نعمت ہے وہاں, سمجھ نہیں آئی گا. کیونکہ میں مالا مال ہوا ہوں, اسی لیے میں جو ہے آج, نہیں تو میں آپ کی خدمت کے لیے میں کہاں تھا, میں آپ کی خدمت کے لیے میں کہاں سکتا. یہ ان کی عطا ہے, یہ ان کی عطا ہے. آج آرام سے سلطان الہند نے عطا کی ہے, یہ ان کی عطا. مانگا کچھ بھی نہیں, زبردستی گلے میں ڈال دیا گیا. بات وہی ہے, آج بھی ہے, قلب و روح منور ہوتے ہیں. مگر شرط اس بات کی ہے, ہمارے ساتھ چلو ذرا, بتاتے ہیں کہ قلب و روح کیسے منور. بات یہ ہے, سمجھا. جو فن جانتا ہے وہ فن والے کے ساتھ چلو, کیونکہ خبر کو تو جانا ہے, خبر کی کیفیت نہیں تو کیسا. خبر کو جانا ہے, خبر کی کیفیت نہیں تو کیسا. خبر کے مقامات, خبر کے عذاب, خبر کا ثواب, خبر کیسی ہے, یہیں سے دیکھ کے چلو. اگر یہاں سے نہیں دیکھ تو اندھا ہے, اندھا ہے, اندھا ہے. خبر میں جا کے سوائے جوتے کھانے کے کچھ بھی. سمجھ جا, ان کو کیا معلوم خبر کس کو بولتے ہیں.
سمجھ میں آیا؟ بہر صورت یہ سب جھگڑے کی باتیں بابا چھوڑ دو. بات یہ بتا رہا تھا وہ لوگ، وہ قوم جو اللہ کی کتاب کا مسخرہ پن کیا، الٹا عمل کیا، پشے پش ڈال دیا، وہ لوگ ٹھٹا کیا، مذاق کیا، اللہ نے ایسی قوم کو مسلط کیا کہ 100 سال تک جو ہے یہ بیگاری کا کام کرتے رہے. اور آج ہماری قوم پر بھی یہی آفت آئی ہے مسلمانوں. آج ہماری قوم پر بھی یہی آفت آئی. ہر طرف سے ازے اٹھے ہوئے ہیں، منہ پھلا کے تیار ہیں. کیا بات ہے آج تم کو جو ہے میٹنے کے لیے تلے آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، ایک ایسا زمانہ عنقریب آنے والا ہے میری امت کو میٹنے کے لیے دوسرے اقوام ایسے آئیں گے جیسے نشیب میں پانی ڈھلتا ہے. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ قربان، کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ جبکہ ہم کم رہتے ہیں، دشمن کے ہزاروں لاکھوں رہتے ہیں، ہم غالب آتے ہیں، کیا ہم اس سے بھی کم ہو جائیں گے کہ دوسرے قوم ہم کو میٹنے کے لیے کیسی آئے گی؟ نہیں نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے. پھر کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ فرمائیے میرے ماں باپ قربان کہ کیا بات ہے، کیوں ہم کو میٹنے کے لیے دوسری قوم ایسے آئے گی جو نشے میں پانی ڈھلتا ہے؟ 2 خصلتیں تمہاری اندر آ جائیں گی. کیا ہے وہ 2 خصلتیں؟ تم موت سے ڈرو گے اور مال سے محبت کرو گے. یہ 2 خصلتیں جس کی اندر ہے دوسری قوم تم کو میٹنے کے لیے آئے گی. آج وہ پورے فیضان ہمارے اندر ہے. آج ہم کو مال سے محبت ہے، موت سے ڈر ہے. اسی لیے دوسری قومیں ہم کو دیش سے، بھیس سے، وطن سے، ہر جگہ سے، ہر مقام سے، ہر اسٹیج سے، ہر سیٹ سے تم کو ہٹانے کی کوشش میں رہی ہے. ساری دنیا میں، یہاں ہندوستان میں نہ کو بولو، ساری دنیا میں. کیا بات ہے؟ 2 خصلتیں ہمارے اندر آئی ہے. آج وہ عرب جن کا نام سنتے تو ساری دنیا کانپتی تھی، نام عرب پر دنیا یوں کانپتی تھی، برس تک دنیا نام عرب پر کانپتی تھی. یہ دیو لوگ ہیں، یہ ان کو کیا یہ کیسا لڑتے ہیں سمجھ میں کیسے؟ معلوم عرب کی کیا خصلت تھی؟ پہلے کھانا کھلاتا پیٹ بھر کے، بعد کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، پیٹ چیر کیے جو ہے کلیجہ چاپتا جب اس کا غصہ ختم ہوتا. یہ عرب کی خصلت تھی معلوم. اس لیے عرب جب سو جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے اس کی بیوی نہیں اٹھاتی، لات مار کے اٹھاتی. لات مار کے اتنی دور جا کے کھڑے تھے، اٹھ ابا اٹھ. جب اٹھتے ہی جمبیا نکالتا ہوں، اگر انہیں قریب ہے تو بھوکی ڈالتا ہوں. اس کو اٹھانے کا وہی طریقہ ہے، نیند سے اٹھاتے پہ جاتا ہوں. دیکھیے ایسی قوم آج کیا ہے، موت سے ڈر رہی ہے، مال سے محبت کر رہی ہے. آج مال زیادہ آ گیا ہے، سمجھ میں آگا. ساری دنیا جو ہے کھپا کے رکھ دی، دولت جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے. ان کی حکومت فقط برائے نام رہ گئی ہے، جوتے مارا ہے پکڑ پکڑ کے. سمجھ میں آیا؟ مگر ان کی عقل میں بات آتی نہیں. آج کھپس رہے سارے مل کے. کہاں ہے رے اسرائیل؟ 100 عرب مل کے اگر پیشاب کر دیے، وہ لڑکتا ہوا اگر اسرائیل کی طرف چلے جائے تو سمندر میں چلے جاتا. اتنے عرب ہیں، سمجھ میں آگا. سارے عرب مل کے کھڑے رہ کے اگر وہاں پیشاب کر دیے تو وہ لڑکتے ہوئے پیشاب اگر گیا اسرائیل کی طرف، بستی کی بستی لے لے کے سمندر میں چلے جاتا. اتنے عرب ہیں، اتنے سر کی اسرائیل سے نہیں کھپا دے رہا مار مار کے. کیوں؟ مال کی محبت آ گئی ہے. آج موت کا ڈر ہے. خالی انہیں ایک مارا کرتے، عراق بم مارا کرتے، بم مارتے بھاگ رہا ہے. عرب ہے. عرب تو وہ تھا انہیں تلوار سود کیا آیا تو انہیں بھی سامنے جاتا. عرب تو وہ تھا. یہ عرب ہے سنا خالی تو بھاگ رہا ہے. خالی نام لیتے ہیں اس کا صدام دجال 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 بول کے بھاگ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیوں؟ مال بہت ہو گیا ہے.
مال سے محبت ہو گئی ہے، موت کا ڈر ہو گیا ہے. سارا عرب جو ہے قبضے میں ہے کافروں کی اس وقت. سارا عربستان، سارے ممالک قبضے میں، جو بولے وہ سنا. امریکہ ہے وہ، امر اللہ نہیں ہے، امریکہ. تیرا حکم ہمارے سراغوں پہ، دیکھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ میں یہ مثال دے رہا ہوں. تو جب ایسا ملک جو دولت والا ہو، جس کی زمین خزانے اگل رہی ہو، جس کا ملک سونے اور پیٹرول سے مالا مال ہو، وہ پیخانہ پیشاب کر لے رہا ہے. ہمارے پاس تو دھولنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کو دبالو کی چیزیں لگے. سمجھ آئی دوستو بات؟ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہم نے قرآن سے تمسخر کیا، قرآن کو چھوڑا، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن پڑھتے بھی نہیں، پڑھاتے بھی نہیں، اولاد کو بھی نہیں پڑھاتے. وہ پڑھ کو کیا کرنے مسجد کا امام بنتا؟ پھر کیا پڑھنا؟ اے بی سی ڈی یس نو آل رائٹ پڑھ لے تو کم سے کم جھاڑو مارنے کی نوکری تو مل جاتی. دیکھا تو نے قوم کی حالت آج ہماری کیا ہو گئی ہے، قرآن سے کیسا مسخرہ پن کرتے ہیں. تو بتاؤ مسلمانوں، آج ساری دنیا ہم کو میٹنے کے لیے نہیں آئی تو اور کون آئے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلوار لے کے نکل جاؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں حکومت سے جا کے لڑو. ارے تم کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے سے لڑو، خدا ان کو لڑا دے گا. تم اپنے سے لڑو. میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن کیا بول رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرا پروردگار کیا بول رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ اپنے کو دیکھو. تم ادھر پلٹو، خدا کی قسم کائنات پلٹ کے تمہارے پاس آئے گی. زمین بولے گی ہم تیرے لیے، آسماں کہے گا ہم تیرے لیے. دیکھا تم نے؟ مگر آپ پلٹتے نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس پر جو ایمان لائے، مجھ پر جو ایمان لائے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے شفا ہوں، شفائے دوام ہوں. تمہارے قلب کی شفا ہے، تمہارے روح کی شفا ہے، تمہارے جسم کی شفا ہے، بیماریوں کی شفا ہے. گناہوں سے بخشے جاؤ گے، رحمت خدا ہے، رحمت خدا تم سے لپٹ جائے گی. میں رحمت لے کر آیا ہوں، میرے دلوں میں اللہ کی رحمت ہے. تو مجھے پکڑا، خدا کی رحمت کو پکڑا، تو مجھے پکڑا، شفائے دوام حاصل کر لیا. گھول کے پلایا، کھول کے پڑا، تارے آب حیات پی لیا. یہاں بھی زندہ رہے گا، وہاں بھی زندہ رہے گا. تو وہ فرعون جو بنی اسرائیل کو ستا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی جب اس کو پکڑنا چاہے، بہت دور ہو گئی بات، بہت طول پکڑی. اب کہا کہ اب کیا کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ اس کو جب پکڑنا چاہ رہا تھا، اب اس کو ملیا میٹ کرنا ہے، کیا کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام تمام قوم کو جمع کیا، چلو ایک اپنی نئی بستی بسا لیں گے، یہ بستی میں رہ کے ایک دوسرا گاؤں بسا لیں گے اپنے، چلو یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے باہر نکلتے ہیں. فرعون کو اطلاع ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں اپنے نبی کے چلے جا رہے ہیں. بستی خالی والے پھر موریاں جاننے والا کون؟ کیسا گئے یہ لوگ؟ فوج کو تیار کیا، تعاقب میں ڈالا. قوم نے دیکھا، اے موسیٰ کیا کیا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن. کیا اچھے تھے ہم وہیں رہ جاتے، وہ موریا صاف کر لیتے. دیکھا تو نے تڑپ رہے کہ ادھر دشمن تو اوپر سر پہ آ گیا ہے، اور ادھر جو ہے دریا موجیں ٹھاٹے مار رہی ہے، کیا کیا جائے. حق تعالی نے حکم دیا، موسیٰ کیا دیکھ رہو، آسا مارو. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب دریائے نیل پر آسا مارا، 12 راستے ہو گئے. 12 راستے، ہر راستے کا پردہ پانی کا پردہ تھا، کیونکہ 12 لاکھ آدمی تھے.
12 بیٹوں کی اولاد تھی, ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. کہیں یہاں بھی لڑ لیتے رہیں گے, میرا راستہ تیرا راستہ, وہ تو انہیں آ کے مار دے گا. اللہ نے اتنی سہولت دی, 12 راستے بنا, ہر راستے کو پردہ لگا دیا, 12 راستے کر دیا. دریا نیل پھٹ گئی, اس میں سے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے نکل گئے. دریا کے اس پار پہنچے, فرعون نے دیکھا راستہ صاف ہے, فوج بولی کہ یہ دریا ہے. ارے راستہ دکھ رہا نہیں, دال دیکھتا کیا ہے. حکم دیا, آرڈر ملا جب فوج کو, تو فوج پوری میں ساز و سامان کے گھوڑوں کے ساتھ دریا, بیچ دریا میں آتے ہی تیز نیز ہو گیا, غرق کر دیا فرعون کو, فرعون کی فوج کو. یہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے. دیکھا تم نے, یہ لوگ دیکھتے کی دیکھتے رہے. ایک بات سنا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی, اپنے نبی کی ایک بات سنا انہوں نے. کیا بات سنا؟ نکلو بستی سے میرے ساتھ چلو, چلو ایک نئی بستی بسا لیں گے. صرف موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات سن کر انہوں ہجرت کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہ ایک بات کی وجہ سے اس بادشاہ کی بادشاہت میں فوج کے تباہ و برباد کر دیا. مصر پھر بنی اسرائیل کو مل گیا. دیکھا تم نے؟ آج تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک نبی کی بات سنا, ہجرت کی, ہفت اقلیم کی بادشاہت کو لڑکا دیا دریائے نیل میں. کیا آج وہ قدرت نہیں ہے؟ آج آپ اپنے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اگر سن لیتے, ایک سنت کو زندہ کر لیتے, یہ ساری حکومتیں تمہارے سر نگوں ہو جاتی. نہیں سمجھا؟ دکھلا دیا قرآن نے, بتلا دیا قرآن نے. دیکھو یہ واقعہ پڑھو, ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جو ہمارے محبوب کی بات سنتا ہے, بس ہم اس کی مدد کرتے ہیں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا, خدا کی قسم زمین و آسمان اس پہ گرویدہ ہو جاتے ہیں, دشمن کی منہ کی کھائے گا. آج سنتوں سے استحصال کیا, آج آقا دو جہاں کی سنتوں کو چھوڑ دیا. کیوں نہیں بلائیں گھر میں آؤ, کیوں پریشانیاں تمہارے گھر میں آؤ, کیوں نہیں جو ہے رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں سے نکل گئے. واقعہ ایک ہے, ایک صحابی رسول تھے, ان کی داڑھی میں 3 بال تھے, صرف 3. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو چہرے کو دیکھتے, مسکراتے, تبسم فرماتے. یہ صحابہ رسول سمجھتے شاید میری داڑھی میں 3 بال ہونے کی وجہ سے سرکار مسکرا رہے ہیں, شاید یہ بال جو ہے سرکار کو جو ہے اچھے نہیں معلوم ہوتے, نکالا نہیں. دیکھیں گے کیا ہے, کوئی چیز لگا کے وہ بال کو چپکا دیا. اور آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سرکار دو عالم جو دیکھا چہرے انور کو پھیر لیا. صاحب رسول ہے, آقا دو جہاں کا چہرے انور پھر جانا, خدا کی قسم خدا کی خدائی پھر جاتی ہے. گھبرا گئے, آقا مجھ سے کیا قصور ہوا, میرے ماں باپ قربان, کیوں چہرے انور کو میرے سے پلٹا لیتے ہو, میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں. سرکار دو عالم کہاں ہے تمہاری داڑھی کے بال؟ کہا کہ آقا ہے. میں یہ سمجھ کے کہ سرکار جو ہے آپ کو پسند نہیں آ رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں, میں نے اس کو چپکا دیا ہے, نکال کے بتایا. آپ فرماتے دیوانہ ہے تو, تیرے بال سے میں اس لیے دیکھ کے تیرے کو ہنستا تھا, تیرے بال سے رحمت کے فرشتے جھولا لیتے تھے. تیرے بالوں سے رحمت کے فرشتے جھولا جھول رہے ہیں, میں دیکھ کے ہنستا تھا. میرا بھی ایک امتی ایسا ہے جس کے داڑھی کے بال سے فرشتے جو ہے لڑ رہے ہیں جھولا جھولنے کے لیے, لائن لگی ہوئی ہے. میں اس واسطے دیکھ کے ہنس رہا تھا, مسکرا رہا تھا. دیکھا تم نے, سرکار دو عالم کی خوشی اپنی سنت میں ہے. سرکار دو عالم کی خوشی اپنی سنت ہے. رحمت کے فرشتے گرویدہ ہو رہے ہیں اس پر. دیکھا تم نے,
رحمت کے فرشتے کی اور ہم نے داڑھی کچھ نکال دیا تو اب رحمت کے فرشتے غضب کے فرشتے آ جاتے. پریشان نہیں ہو تو کیا ہوں گی؟ اگر سن لو تم سن لو کیونکہ بولنا ہمارا کام ہے. تم سن لو جو مصیبت میں تم پھنسے ہو, جو پریشانیوں میں تم مبتلا ہو, سنت رسول کو شروع کر دو. خدا کی قسم اگر وہ دور نہیں ہے تو میں پیری چھوڑ دیتا ہوں. کیا بول رہا ہوں؟ دعوے سے بول رہا ہوں, کرا کے بول رہا ہوں, کر کے بول رہا ہوں, اس بات سے بول رہا ہوں. ایک میرے مرید کا بیٹا تھا, اس کے پیٹ میں درد تھا, برسوں جو ہے علاج کرایا, ابھی جا کہاں کرا, ہزاروں روپے خرچ کراؤ, پیٹ کا درد کم ہوتا. ڈاکٹر بولتے کچھ ہے ہی نہیں. بہرحال کیا تھا نہیں معلوم, بولا ہے بھائی درد چپکے ہوتا, کچھ نہیں یاد ہوتا. یہ ڈاکٹروں کو کیا معلوم, یہ ڈاکٹر کیسے معلوم, آج کل کے مرض کو دیکھنا نہیں آتا. ڈاکٹر جو ہے مرض کو نہیں دیکھتا, پھر کیا دیکھتا؟ اچھا لکھ دیتا, وہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ, وہ فوٹو نکال کے لاؤ. تو کیا ہو دیکھنے کا؟ فوٹو نکال کے لائے, ٹیسٹ کرا کے لائے, وہ اس کے اندر سے آ گیا تو کیا ہو بولنے کا؟ ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ کے بولنا, مرض کے ناڑی کو دیکھ کر, نفس کو دیکھ کر مرض کو پہچاننا. یہ کہیں کے ڈاکٹر لفظ نہیں دیکھتے, وہاں بھی ادھر سے کچھ پیسے بھی مل جاتے. انہوں سیکھے نہیں, کچھ نہیں, آوارہ پھرتے رہے, پوٹیوں کے پیچھے ننگے پھرتے رہے. وہاں سرٹیفکیٹ لے کے بعد کو آ گئے. اب یہاں آنے کے بعد لوگوں کی ہتھیلیاں کاٹنے کو آتے بیٹھ گئے. کیا سمجھ رہی ہیں؟ کتنے لوگوں کی جان لے رہے ہیں, مر گئے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جو کام تھا ہم کر دیے. ڈاکٹر ایک دوسرے کی تائید میں آ جاتا, وہ کورٹ بھی فیصلہ کر دیتا. ہو ڈاکٹر کی برخاست. باس کون ڈاکٹر ہے کہ جو کس کی ڈگری کھینچ لیتے نہیں معلوم, قسمت کا مارا جاتا. دیکھیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے ڈگریاں لانے کے واسطے کھیل کود کے پٹیوں کے پیچھے, بکریوں کے پیچھے بکرے پھرتے نہیں ہے, تو پھر کے ڈگریاں لا لیے. اگر پاس نہیں کرے تو جمبیے بتائے. یہ حکومت دیکھ کے خاموش ہو رہی ہے. آج یونیورسٹی سے جتنے پاس ہو کے آ رہے ہیں, کیا کے پاس ہو رہے ہیں؟ پاس نہیں ہو رہے ہیں, پاس لا رہے ہیں وہاں سے. سمجھ میں آیا؟ ڈگریاں کہتے یہ حکومت خاموش بیٹھی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ لیے ان کو حکومت کرنا کا, ان کو اپنا گو بھر لینے, پیٹ کا گو بھر لینے کے واسطے ان کو فرصت نہیں. خیر بات اپنے کو کیا کرنا ہے, ہم ایسی قوم کے پاس آئے ہیں. قسمت ہماری بھی یوں لڑی ہے کہ ہم ایسے ملک میں آ گئے ہیں. تماشا دیکھو خالی. پہلے سنتے تھے بندر تماشا ہوتے, بندر تو بھی بڑھ کر تماشا دکھ رہا ہے. سمجھ جا گا, 2 بلیاں مل کر جو ہے ایک ڈبل روٹی چرائے. اب دونوں لڑ لے رہے تو بندر بیچ میں آیا. بندر بھی کیوں لڑ لے رہے ہیں تم لوگ؟ میں فیصلہ کرتا ہوں کیا ہے, کیوں لڑ رہے؟ دیکھو ہم دونوں مل کے روٹی چرائے, اس واسطے ہم دونوں مل کے کھانا چاہ رہے ہیں. میرے کو اتنا بول رہے ہیں, بہرحال لڑ لے رہے ہیں. ارے اتنی سر کی بات کر, ترازو لاؤ. ادھر جھکا تو یہ کھا گیا, ادھر جھکا تو یہ کھا گیا. انصاف کر رہا, ادھر جھکا تو کیسے کھا گیا, ادھر جھکا تو دونوں کھا کے ترازو لاؤ. بلیاں دیکھ رہے کیا ہوا, انصاف کرو. کیا دونوں ملا میں مرغی مردار, تم دونوں لڑ لیتے رہو, حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے مردار تمہارے کو. دیکھ لیے ظالم ہی ہے, مظلومی ہے. کتنے ایسے کیسز جو چل رہے ہیں, کچھ تو کان پہ جوں دینا. جا کے بولے ارے ایسا منسٹر کچھ پیسے دو, ارے جا کے بولے سیکرٹری والا کچھ پیسے دو. چپ کیا ہوتا لو. دیکھ لیے ایسی قوم میں ہم آئے. یاد رکھو دوستو, بات یہ بول رہا تھا, کیا بول رہا تھا؟ بات سنت رسول. جب یہ جو ہے مرید ہمارا بیٹے کے علاج سے تنگ آ گیا, آ کے بولا حضرت میں سب پھرا, درگاہ پھرا, فرگاہ پھرا, تو اچھا اچھی بات ہے. اب کیا کرنا, درد کم. اب مایوس علاج ہے, کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ ایک بات ڈال دیے, فقیر کے
دل میں. میں کہا ایک بات میں بولتا ہوں, اگر تو عمل کرا تو تیرے کو جو ہے پیٹ کا درد ختم ہو جائے. کرتا ہوں تو کیا برسوں کا درد ہے, کیوں نہیں کرے گا, مرتا کیا نہیں کرتا. اچھا تو داڑھی چھوڑ, سنت رسول, تیرا پیٹ کا درد نہیں کم ہوا تو میں پیری چھوڑ دیتا ہوں, جا تو عمل کر, میں دعا کروں. میں داڑھی چھڑا دیا, اس کو بول دیا آتا ہے جس کو میں دیکھتا ہوں گھبراہٹ ہو رہی ہے, جاڑا چڑھ رہا ہے, طبیعت دیگرگوں ہو جا رہی ہے. آپ فرماتی ہیں اے سرتاج, اے سرتاج, کون آتا ہے نہ معلوم کون آتا ہے. اچھا اگر وہ کبھی آئے تو مجھے اطلاع دے دینا, کیونکہ اب بڑی زیرت تھی, بڑی عقل مند تھی, تورات اور انجیل کی ہوئی تھی, عالمہ تھی, اور یہ دیکھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد فرمائی. کچھ آثار دیکھی کہ عین قریب میں جو ہے یہ بہت بڑے آدمی ہونے والے ہیں, لہذا اپنی دولت کے ساتھ آپ کے عقد میں آئی, اور آپ ہی کو یہ سبقت ملی. سب سے پہلی بیوی آپ کی 40 سال کی عمر کی جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عقد شریف میں آئی. تو ایک مرتبہ آپ مکان میں تشریف فرما ہے, وہ آ گیا, آنے والا آ گیا. کہا خدیجہ جلدی آ, جلدی آ. وہ آنے والا آ گیا, دوڑی دوڑی آئی, بازو میں بیٹھ گئی. کہا وہ ہے, اے سرتاج وہ ہے. کہا کہ ہے. اچھا, اور آپ کو اپنے گود میں بٹھا لی. کہا کہ ہے, کہا کہ ہے. خود آپ کے گود میں بیٹھی. کہا ہے. سر سے پلو ہٹائی. کہا ہے, اے خدیجہ چلے گیا. بے شک وہ ناموس کوئی رحمت کا فرشتہ ہے, علامت تو یہ ہے کہ تم عنقریب میں نبی ہونے والے. دیکھا تم نے کون ایک عورت صداقت کی ہے, اور یہ کہتی ہوئی اے میرے سرتاج, تم غریبوں کے ماوا و ملجا ہو, یتیموں کی دستگیری کرتے ہو, بیواؤں کی مدد کرتے ہو, امانت میں خیانت نہیں کرتے ہو, تم جھوٹ نہیں بولتے ہو. ایسی خصلتیں رکھنے والے کو دیو پری جن شیطان نہیں ستاتا. میں نے کتاب پڑھی ہے, آسمانی کتابیں پڑھی ہے. ایسے شخص کو جو غریبوں کی مدد کرے, جو یتیموں کا سہارا بنے, جو بیواؤں کا سہارا بنے, اور امانتوں میں خیانت نہ کرے, جو جھوٹ نہ بولے, ایسے شخص کی جو ہے خدا مدد کرتا ہے. شیطان, بھوت, پری, جن جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوتے. دیکھا مسلمانوں, سمجھو ذرا کیا بول رہا ہوں, کیا بات سامنے آ رہی ہے. آج بھی تم جھوٹ چھوڑ دو, یہ تمہارا شیطان بھاگ جائے گا. آج تم امانتوں میں خیانت مت کرو, شیطان تم کو نہیں ستائے گا. سمجھ میں آ گیا. آج تم بھی غریبوں کی مدد کرو, تم کو کبھی افلاس نہیں لگے گا. یاد رکھو کسی پہ ظلم مت کرو, یاد رکھو یہ سب چیزیں چھوڑو, ورنہ تم کو دنیا میں شیاطین ستائیں گے. شیطان ہر صورت سے آگے جا, بیٹے کی صورت سے, بیوی کی صورت سے, بیٹی کی صورت سے, داماد کی صورت سے, نوکر کی صورت سے, مالک کی صورت سے, بستی والے کی صورت سے, اڑوس سے, پڑوس سے, ہر صورت سے آگے تم کو ستائے گا. آج آفتیں ہمارے گھروں پہ جو آ رہی ہیں محض اس وجہ سے آ رہی ہیں. جھوٹ بولنے کے ہم عادی ہو گئے, سنت ترک کرنے کے عادی ہو گئے, غریبوں کی مدد نہیں کرتے. سمجھ میں آئی نا بات. ظلم کرتے ہیں لوگوں پر, امانتیں رکھتے ہیں تو کھا جاتے ہیں. اسی لیے آج ہماری قوم میں افلاس آیا ہے. مسلمانوں, آج ہمیں افلاس اسی لیے آیا. آپ فرماتی ہیں ایسے شخص کو جن بھوت پری نہیں آتا. میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کون آتا ہے, فرمائیے. جب دیکھیے آپ ملاحظہ کریے, بال کھول دی اپنے سر کے, جیسے ہی پلو ہٹائی سر سے, وہ فرشتہ رحمت کا تھا, وہ جبرائیل علیہ السلام تھے, وہ سردار فرشتہ تھے, وہ نکل کے چلے گئے.
کہا وہ کوئی ناموس جو ہے وہی ہے جو دیگر انبیوں کے پاس آیا تھا وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، چلو میرے بھائی کے پاس میں لے چلتے۔ جا کے کہا دیکھو بھائی یا چچا کچھ ہونا، بہرحال نوفل آپ کے پاس لے کے گئی، کہا کہ دیکھو انہوں ایسا کر رہے ہیں چند دن سے، بات ایسی ہے، کیفیت سنائی۔ کہا یاد رکھو یہ بات کسی کو مت کہو، کیوں؟ اس لیے اگر یہ بات کہو گے تمہاری قوم تم کو قتل کر دے گی۔ یہ وہ ناموس ہے جو تمام انبیوں کے پاس عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا ہے، یہ وہی ناموس ہے، اگر تم بولو گے یہ بات تو تمہاری قوم تم کو پہلے ہی ختم کر دے گی۔ ایسا میری قوم مجھ کو دشمن بن جائے گی؟ ہاں تمہاری قوم تمہاری دشمن ہے، مت بولو، اگر میں زندہ رہوں تم پر جو ہے وہی آنے تک، تم نبی بنائے جانے تک، تو میں تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ دیکھا تم نے، دیکھا تم نے، تو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ رحمت کے فرشتے تمہاری بیویاں ہکال دے رہی ہیں، یہ سر سے پلو نکال کے بیا کا گھوسلا بنا لے کے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ وما کیدکن عظیم، یہ مکار تمہارے مال کو کھاتی ہے، تمہارا کھاتی ہے، تمہارے گھر کو جو ہے افلاس میں لگا دی، تمہاری کمائی برکت نہیں۔ آج کیا بات ہے، کیا بات ہے، تمہاری کمائی میں آج برکت نہیں، تمہارے گھر میں افلاس کیوں ہے؟ تمہاری بیوی جو ہے رحمت کے فرشتوں کو گھر میں نہیں آنے دے رہی، اسی لیے افلاس لگا ہے۔ تمہاری اولاد رحمت کے فرشتوں کو آنے، تم رحمت کے فرشتوں کو گھر میں۔ مسلمانوں کے گھر میں تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، صبح سے شام تک رہتے ہیں، شام سے صبح تک رہتے ہیں، ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ وہاں رہتے ہیں، ان کی نمازوں بھی تمہارے اعمال نامے میں ڈالی جاتی ہے، تمہاری حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں کو ہٹاتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں ہاتھوں۔ مسلمانوں سنت رسول وہ ہے جو رحمت کے فرشتے آسمان سے اتر کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ وہ فرشتے یہ چاہتے ہیں تیرے محبوب پہ فدا ہونے کے لیے ہم کو کچھ موقع دے۔ اللہ نے موقع دیا ان فرشتوں کو، جاؤ جہاں میری محبوب کی سنت ہو وہاں تم گرویدہ ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں آتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، نہیں تو رحمت کے فرشتے کیوں آتے ہیں؟ آج ہمارے گھر غضب کے فرشتے آتے ہیں، غضب کے۔ ایک واقعہ یاد آیا، سر سید احمد خان جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی، انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے وہ یونیورسٹی کھولی، خیر وہ چھوڑ دو کیا ہے تھے، بہرحال سر سید احمد خان کا واقعہ ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اس زمانے سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس بھی تھا، اب تو سب ہو گیا، سب ایکول ہو گیا، جی ایم پی ایم دونوں برابر، مہاتما جی بول کے گئے جی ایم P1 دونوں برابر، سمجھے نہیں؟ نو بھی کلو کولی منڈا کوڑ کو نین بھی کولر منڈا، کوئی سننے والا نہیں تمہاری، سمجھے نہیں؟ برخاست ہو گیا معاملہ، چھوٹا بڑے کا کوئی سوال نہیں، سب برابر بول دیا، کہاں بولنا تھا کہاں بولا، خیر بول دیا۔ تو اس زمانے میں جو ہے سیکنڈ کلاس تھا، فرسٹ کلاس تھا، ایک انگریز جو اپنی بیوی کو لیڈی کو لیے سفر کر رہا تھا، جب انگریز برٹش کا زمانہ تھا تو انگریز ہمیشہ کتے کو ساتھ رکھتے ہیں، کتے کو ساتھ رکھ لے کے سفر کر رہا تھا، تو سر سید احمد خان بھی اسی ڈبے میں آ گئے۔ انگریز گاڑی چل رہی ہے، اب تمسخرانہ انداز دلنے لگا تو سر سید احمد کو چھیڑ لیا، کہا کہ احمد خان، سر سید ہے احمد خان، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو پوچھو کیا بات ہے؟ انہیں کہا کہ تم کتوں کو نہیں رکھتے ساتھ، کیا بات ہے؟ ہاں ہمارے پاس جو ہے وہ نجس ہے، اس بات سے نہیں رکھتے۔ تم کتوں کو رکھتے کیا بات ہے؟ سر سید احمد خان نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں رکھتے کتوں؟ اس لیے رکھتے ہیں تمہارے رسول نے فرمایا۔ ہاں کیا بول رہا دیکھو انگریز، تمہارے رسول نے فرمایا جہاں کتا رہتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے میں کتے کو رکھا ہوں، کہیں میری جان کو کھینچنے کا تو فرشتہ نہیں آنا۔ کیا بولا دیکھیے، سر سید احمد خان نے کہا ماسٹر کتے بھی جاندار ہوتے ہیں، ہاں
تو کتوں کی روح بھی قبض کرنے کا ایک فرشتہ ہوتا ہے. ہاں تو معلوم ہوا جب رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا روح کھینچنے کے، انسان کی روح کھینچنے والا فرشتہ نہیں آئے گا، کتے کی روح کھینچنے والا فرشتہ آئے گا. جب ہی نکال کے باہر پھینک دیا. دیکھ کیا بولے تم، کتے کی روح کھینچنے والا تو آئیں گا نا، انہیں کھینچے گا تو آئے گا. کتے کی روح کھینچنے والا دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آئی. معلوم ہوا جہاں کتا رہتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہے رحمت کے، جس گھر میں تصویر ہے اس گھر میں رحمت، جس گھر میں بال کھلی عورت ہے جسم دکھاتی اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں سنت رسول نہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے. جاؤ یار کئی کو تم خام ہو گئے. دیکھا تم نے یہ افلاس آج ہمارے مسلمانوں میں آیا ہے. خدارا رحم کرو. بات یہ بولی، یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. بات یہ ہے آیت کا میں نے ترجمہ کیا نہیں ابھی تک، متن یعنی اس کا مطلب بتایا نہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے رحمت بھی ہے، ان کے لیے شفا ہے. اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کون بدبخت ہے جو اللہ کی رحمتوں سے منہ پھیرتا ہے؟ کون بدبخت ہے جو اللہ کی رحمتوں سے منہ پھیرتا ہے؟ دیکھا تم نے تو اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے. اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والوں کے لیے ہم نے اس میں شفا بھی رکھا ہے اور رحمت بھی رکھا ہے. یہ قرآن ہے. اور پھر اور جو اس سے تمسخر کیا، اس کا انکار کیا، وہ ظالم ہے ہمارے پاس. ولا یزید الظالمین الا خسارا. جو لوگ کے قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، جو لوگ کے قرآن سے انجان ہو جاتے ہیں، وہ ظالم ہے ہمارے پاس. اور اس شخص کے لیے ہم جو ہے دنیا میں بھی خسارہ ہے، آفت مجھے آخرت میں بھی اس کو عذاب علیم ہے. اب اس کے بعد اپنا فیصلہ آپ کر لیں گے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق سنت کے مطابق کرنا ہے اگر جینا ہے. نہیں، اگر تیار ہے، اگر خبر کے عذاب سے اگر تیار ہے، آپ آخرت کے عذاب سے اتنے بڑے دل رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کا اختیار ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جی چاہتا ہے تو تو ایمان لا لے، اور اگر جی نہیں چاہتا ہے تو تو انکار کر دے. اللہ نے فیصلہ کر کے سنا دیا. لا اکراہ فی الدین. ہم اپنے دین میں جبر نہیں کرتے، ہم بتلاتے ہیں قد تبین الرشد من الغی. یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا ہے. یہ محبوب کا راستہ اچھا ہے، یہ شیطان کا راستہ دشمن کا راستہ. اس کے ساتھ تمہارا حشر کر دوں گا. جو جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا. اب دیکھ لو، اگر ہم سنتوں کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم سنت کے ساتھ ہے، سنت رسول رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اور سنتوں کو پامال کرتے ہیں تو شیطان کے ساتھ رہیں گے، شیطان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. جنت والے جہنم والے ایک نہیں ہو سکتے. پھر جنت والے کون ہیں؟ ارے جنت والے تو وہ ہیں، جنت والے تو وہ ہیں جو میرے احکام پر عمل کرتے، میری فرمانبرداری، میرے رسول کی فرمانبرداری، وہ جنت والے ہیں. پھر یہ جہنم والے کون ہیں؟ یہ میرے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ جہنم والے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو وہ علامت آج ہمارے پاس ہے. ہم جنت والوں کی صورت بنانا چاہیے. جنت ہمارا وطن ہے، جنت وطن معلوف ہے. ہمارے دادا وہاں پیدا ہوئے ہیں، ہماری دادی وہاں پیدا ہوئی ہے، ہمارے باپ وہاں پیدا ہوئے، ہماری ماں وہاں پیدا ہوئی ہے. جنت میں جنت تمہاری ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے. مگر شرط تو یہ ہے جنت حاصل کرنے کے لیے صورت بنانا پڑے گا. دیکھا تم نے جس عمل پر، جس ایمان پر، جس عقیدے پر محمد رسول اللہ کی مہر ہو، سنت رسول ہو، سنت رسول کے مطابق عقیدہ ہو، سنت رسول کے مطابق عمل ہو، خدا کی قسم وہ بے شک جنت میں جائے گا. اگر عمل تو اچھے ہوں مگر مہر محمد رسول اللہ نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا.
اللہ حفاظت کرے تمہاری ہماری. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. محترم کو بڑی جو ہے محبت سے ہم کو اتنی دور سے بلائے اور ہم بھی چونکہ چاہتے ہیں اس واسطے ہم بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہم سب کی ہدایت کے لیے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا. یہ سارے اخراجات آپ کے ہیں. اللہ آپ کی دولت میں برکت دے, دنیا اور آخرت میں آپ کو بھلائی دے. ہم تو دعائی کرتے ہیں مگر دوست تو ہیں, دوست ہیں ہمارے. ہم یہ بول رہے ہیں دنیا میں دوست نہ کو بنو, آخرت میں بھی بنو. بات اتنی چھ بولنے کی, اس کسی کا کیا بول سکتے ہم. دوست دنیا میں نہیں آخرت میں بنو. تم ہم ایک سے تو سیٹنگ برابر ہو جاتی ہے. برخاست دنیا میں بھی دوست ہے, آخرت میں بھی دوست. وہاں بھی مزہ کریں گے, یہاں بھی. یہاں جیسا بول لیتے بیٹھے ہوئے اللہ کے گن گا لیتے ہیں, وہاں بھی جو ہے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے بیٹھیں گے. وہاں کے بھی دوست بنو. دوست یہاں کے دنیا کے دوست خبر میں نہیں آتے, دنیا کے دوست آخرت میں نہیں ملتے. دین کے دوست خبر میں بھی آئیں گے, دین کے دوست آخرت میں بھی آئیں گے, دین کے دوست جنت میں ملیں گے. اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی جنتیوں کو جو ہے اوپر کی جنت والے, بڑے درجے کی جنت والے اللہ سے پوچھیں گے, اے اللہ نیچے کی جنت والوں کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں. وہ بڑے محبت سے رہتے تھے ہم دنیا میں, ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں, اجازت دے. اللہ تعالیٰ جنتیوں کی سنے گا, اوپر کی جنت والے جو ہے نیچے کی جنت والوں کو دعوت دیں گے. یہ دعوت لینے کے واسطے, دعوت قبول کر کے یہ لوگ جو اوپر کی جنت میں آئیں گے, بڑے درجے کی, جو چھوٹی جنت چھوٹی نیچے درجے کی ہے, بڑے درجے کی جنت میں آئیں گے دعوت سے مالا مال ہو جائیں گے, نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے, بڑے سراہیں گے. کیا اللہ نے کیسی جنت تمہاری میں, کیا ہے یہ ہماری جنت میں نہیں, تم کو وہ ملا یہ ملا, سب بنائیں گے. اس کے بعد فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے, چلو تقریب ہو گئی, سب ہو گئی, دعوت ہو گئی, ختم, چلو جاؤ تمہاری جنت میں تم جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے فرشتوں تم کو معلوم نہیں جب میں کسی بندے کو اوپر چڑھاتا ہوں تو نیچے نہیں اتارتا. کیا فرما رہے ہیں سرکار دعا سنتا ہوں, اے فرشتوں تم کو نہیں معلوم, میری عادت میری سنت یہ ہے, میں کسی بندے کو میرے اوپر چڑھاتا ہوں, اوپر کے درجے میں لاتا ہوں, نیچے درجے میں نہیں اتارتا, میں نیچے سے اوپر لاتا ہوں. کہا کہ پروردگار پھر کیا ہے, ارے ان کی جنت یہیں بنا دے, یہی درجے میں بنا دے. دیکھا وہاں بھی ہم دعوت دے لیں گے, ایک دوسرے کو بلا لیں گے. ہو سکتا ہے سیکرٹری صاحب اوپر کی جنتوں کو وہاں دعوت دیے تو اچھا ہے, ہم بھی اوپر چلے جائیں گے. ہم چھوٹی جنت میں, ہماری تو بڑی جنت میں, تو ہم بھی جائیں گے. بھائی دوست بنے تو دنیا اور آخرت کے دوست بنے. دنیا کے دوست بن کو کیا کریں گے, سمجھ جائے نا, کیونکہ آپ سے ہماری بہت ملاقات ہے, حضرت بہت محبت سے بلاتے ہیں ہم کو. اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی محبت میں دوبارہ کر دے, اور ان کی ہر مصیبت آفت و دنیا کی ہو آخرت کی ہو, ان کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرمائے, ان کی مدد کرے. ہم تو دعا کریں, سب بھی تم دعا کرو, اللہ تعالیٰ ان کو. کتنا بڑا بیڑا ہے, معمولی بات ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی ایک شخص کل سے سنت رسول پہ عمل کر لیا, یا اللہ کے احکام پر وہ فرما برداری پر آ گیا, وہ پورا اجر ان کچھ ملتا. ہم اتنا ہوٹل کو جانے کا کیا ہو, سب ان کچھ ملتا. ان کے پاس ہی چاہتا کرا, سیکرٹری بھی ہیں انہوں, اس کے بھی سیکرٹری انہوں بن جاتے, تو لہذا ان کچھ اجر ملتا ہے. اس لیے تم سب بھی دعا کرو, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. بات بہت طویل ہے, بات ایسی ہے دوستوں, کتنا بھی بول لو ہمارے لیے نصیحت کم ہے. اگر قیامت آ جائے جب تک بھی ہم بول لیتے رہیں گے, پھر بھی ہمارے لیے نصیحت کم ہے. اس واسطے جسم کا کوئی عضو, کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پھوڑے نہیں ہوئے. پورا جسم لچ پھوڑوں میں بھرا ہوا ہے. ایک جگہ روئی لگا ہے تو دوسری جگہ سے پیپ نکل رہا ہے, پھر وہاں لگا ہے تو تیسری جگہ سے نکل رہا ہے, وہاں لگا ہے تو تیسری جگہ سے. پورا جسم کہاں یہ پمبا لگانا ہو, یہ حساب ہو گیا ہے. جتنی بھی باتیں جو بولی گئی ہیں سخت بولا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, بہت سخت بولا ہوں. مجھے معاف کر دو, خدا کے واسطے معاف کر دو, ہے نا, خدا میرے واسطے نہ کہو, خدا کے واسطے معاف کر دو, میں بہت سخت بولا ہوں. اور اگر اچھی بات ہے پھر تو کیا پوچھتے دوست, تمہارے سننے سے, تمہارے عمل کرنے سے اللہ تم کو بھی دنیا میں برکت دے گا, اور آخرت میں بھی تم کو جو ہے اچھے مقام پر اٹھائے گا. کیا وہاں تمہاری جنت میں رکھ دیں گے,
نہیں دیں گے. کیا تمہاری خبر میں میرے کو بلائیں گے؟ نہیں. میری خبر میں آپ کو بلاؤں گا؟ ہرگز نہیں. یہیں سے جو کچھ ہے دوستی کر لو. اگر دو دوست ایک ہو گئے، ایک چاہے تمہارے ساتھ میرا حشر، میرا ساتھ تمہارا حشر برابر ہو جائے گا. ہم سب مل کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. کیا اچھا ہوگا. آپ کی کملی میں سب جو ہے لپٹے جائیں گے، ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ میری امت میری کملی میں آ جائے، ہے نا. تو لہذا سنتوں کو اختیار کرو، سنتوں سے تمسخر مت کرو. بیوی بچوں کو سنت کا پابند بناؤ. دیکھ لو تمہارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں آتی رہے گی. لہذا میں کما حق کہوں جیسی کی نصیحت کرنا تھا نہ کر سکا. میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں نے جیسی نصیحت کرنا تھا نہ کر سکا، میری کوتاہی اور کمزوری کا تو خیال کر. تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، تیرے محبوب محمد رسول اللہ کے صدقے سے، تیرے اولیاء کے واسطے سے ان سب کی تو ہدایت فرما. ہم سب کو بھی بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، لغزشوں کو عفو فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکی سے مبدل فرما. ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ زمین کے فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھ، آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، یہ نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ. تو اپنی پناہ میں دے دے. تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے اولیاء کی محبت عطا فرما، تیرے دین کی، قرآن کی محبت عطا فرما. اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا. یہ صحیح ہے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے ہم بھولے ہوئے ہیں، مگر پروردگار تو ہم کو نہ دیکھ، تو اپنے فضل و کرم کو دیکھ. ہم کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تو محمد رسول اللہ کو دیکھ. تیرے فضل ہی نے تو ہم کو مسلمان بنایا ہے، تیرے فضل ہی سے ہم تیرے محبوب کی امت میں ہے، تیرے فضل ہی نے تیرے اولیاء کی چاہنے والوں میں بنایا ہے. اے اللہ نہ کوئی عمل ہے تجھے بتانے کے قابل، نہ کوئی صورت ہے تجھے دکھانے کے قابل. تیرے فضل سے جو نسبتیں ملی ہیں انہی نسبتوں کا تجھے واسطہ. اب تم ہم کو بخش دے. مسلمانوں کی تو حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی تو مدد کرتا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا فرمان رسول کا تجھے واسطہ، نسبت رسول کا تجھے واسطہ، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ، تیری غنا کا تجھے واسطہ، ہماری عجز و انکساری کا واسطہ. ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، توبہ کو لائے ہیں، محمد رسول اللہ کا واسطہ لائے ہیں، تمام اولیاء کا واسطہ دیتے ہیں. اب تو رحم کر دے. کافروں کے نرغے سے، حاسدوں کی حسد سے، کافروں کے ظلم سے، زیادتی سے مسلمانوں کو محفوظ و ماملو. اے اللہ ہماری عصمتوں کی حفاظت کر، ہمارے مالوں کی حفاظت کر، ہماری اولاد کی حفاظت کر. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کر. اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کر، ہماری ایمان کی بھی حفاظت کر، ہمارے اعمال کی حفاظت کر. اے محافظ حقیقی دنیا اور آخرت کی زندگی کی تو ہماری حفاظت فرما. تجھ جیسا کوئی محافظ نہیں. اے محافظ حقیقی تو ہماری حفاظت فرما. یہ نشست و برخاست کو قبول فرما. یہ کہے سنے عمل کی توفیق عطا فرما. جو کرائیں ان کو بھی توفیق عطا فرما، ان کو بھی جو اس کا اجر عنایت فرما. اے کریم آقا تو رحم فرما دے. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، حلال روزی سے مالا مال فرما، حلال رزق کمانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. قرضداریوں سے نجات دے، اس کی ذلت سے محفوظ رکھ، اس کی ادائی میں آسانیاں فرما. بیماریوں سے شفاء کاملہ، صحت عاجلہ، صحت مستمر عنایت فرما. اے اللہ تو رحم فرما دے، تو کرم فرما. تیری محبت، تیرے محبوب کی محبت، تیرے اولیاء کی محبت، تیرے دین کی محبت عطا فرما. اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، توفیق دے کہ ہم سب تجھ سے راضی ہوں.